اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور تقوی الہی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اور تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں۔ تقوی انسانی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حفاظتی تدبیر ہے جسے انسان نے اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے اور اس کے دائرے میں اور اس تدبیر کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے تاکہ زندگی انسان آفات سے محفوظ ہو اور عذاب سے محفوظ ہو، اخروی خطرات سے محفوظ ہو، دنیا میں اور آخرت میں۔ انسانی زندگی کو بہت خطرات، آفات درپیش ہیں، اتنے کہ اگر انسان شمار کرے تو شمار سے باہر ہیں، تھک جائے انسان زندگی کو درپیش خطرات کو شمار کرتے ہوئے۔ اور سب کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ تمہیں خدا نے جو علم دیا ہے وہ بہت محدود ہے، احاطہ نہیں ہے تمہارا کہ تمہاری زندگی کو کیا خطرات پیش ہیں۔ حتیٰ انسانی اعداء و دشمن، قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ تمہارے وہ دشمن بھی ہیں جن کا تمہیں علم ہے اور وہ دشمن ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے بلکہ اللہ کو علم ہے۔ وہ جنہیں تم جانتے ہو اور جنہیں تم نہیں جانتے، یہ سب تمہارے دشمن ہیں، اور ان جانے پہچانے اور انجان دشمنوں سے اللہ نے تمہیں بچایا ہے اور بچانا ہے، لیکن اس بچت کے لیے، حفاظت کے لیے جو اصول اور نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اسے بجا لانا اور عملی کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ اسی مجموعے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کیسے انسان اس حفاظتی تدبیر کو اپنے وجود میں قائم کرے، لائے، اور اپنے ماحول میں کس طرح سے اس کو قائم کرے۔ وہ منبع جہاں سے تقوی پھوٹتا ہے، نکلتا ہے، وہ کشت جہاں پر تقوی کاشت ہوتا ہے اور اگتا ہے، وہاں سے انسان آغاز کرے۔ تقوی کا منبع ایک عبودیت و بندگی ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں سورہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ آپ اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ اور دوسرا مورد سورہ مبارکہ بقرہ میں آیت 63 کے اندر حق تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ تقوی تمہارے اندر حاصل ہوگا اگر ان امور کی مراعات کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ آیہ کریمہ بنی اسرائیل کے ماجرا اور واقعہ کے اثناء میں سورہ مبارکہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ آیت 63، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یعنی تم
ذہن میں لاؤ، یاد کرو، خاطر میں لاؤ جب تمہارے رب نے، تمہارے پروردگار نے تم سے عہد لیا، میثاق لیا تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو، کوہ کو، پہاڑ کو خدا نے تمہارے اوپر رفعت دی، بلند کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اب تم جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے، عطا کیا ہے، اسے مضبوطی کے ساتھ اخذ کر لو، اپنا لو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، اس کے اندر جو کچھ ہے اسے آپ یاد رکھو تاکہ تم باتقویٰ ہو جاؤ۔ چند امور پے در پے ذکر کیے ہیں۔ ایک، میثاق کو یاد کرو، اذ اخذنا، یعنی وَاذْكُرُوا اذ اخذنا میثاقکم۔ دوسرا مطلب ہے خُذُوا ما آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور تیسرا نقطہ ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ۔ یہ تین عمل تم اگر بجا لاؤ تو تم تقویٰ تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ عوامل ہیں تقویٰ کے اور منابع تقویٰ ہیں، یہاں سے تمہیں تقویٰ حاصل ہوگا۔ پہلے تم اپنا میثاق و عہد خاطر میں حاضر کرو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہاں اس قسم کی آیات جتنی بھی ہیں، اور متعدد آیات ہیں جو اس لب و لہجے کے ساتھ شروع ہوتی ہیں کہ جب ہم نے یہ کام کیا، جب یہ واقعہ ہوا، جب یہ حادثہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، بعض جگہ مومنین کو خطاب ہے، بعض جگہ دیگر قوموں کو یا بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ اس آیہ میں بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ تم یاد کرو اس عہد و پیمان کو جو اللہ نے تمہارے ساتھ باندھا تھا، اور اللہ نے تم سے جو عہد لیا تھا، اس عہد کو یاد کرو تم۔ اذکروا، اپنے حافظے میں لاؤ، اپنی یاد میں لاؤ، اپنے ذہن میں لاؤ، حاضر کرو کہ وہ کیا عہد تھا جو اللہ نے تم سے لیا تھا۔ یہاں اگرچہ خطاب بنی اسرائیل کو ہے اور ان کے ساتھ منعقدہ عہد انہیں یاد دلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر عمومیت ہے، نہ یہ عہد مخصوص ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اور نہ ہی عہد کی یاد دہانی کا حکم مخصوص ہے بنی اسرائیل کے ساتھ۔ دونوں کے اندر عمومیت ہے، اور قرآن کریم نے خاص عہد بھی ذکر کیے ہیں جو ایک خاص قوم کے ساتھ تھے یا خاص طبقے کے ساتھ عہد تھے اللہ کے، جیسے انبیاء کے ساتھ اللہ کا عہد ہے، یہ ایک خاص طبقے کا عہد ہے۔ اور جس طرح بنی اسرائیل کے ساتھ عہد ہے یا مومنین کے ساتھ عہد ہے، یہ خاص عہد ہے، اور بعض آیات کے اندر یہی عہد ذکر ہوا ہے لیکن عمومیت کے ساتھ ذکر ہوا ہے، تمام انسانیت کے ساتھ، تمام بشریت کے ساتھ اللہ نے یہ عہد اپنا ذکر فرمایا ہے۔ میثاق وثوق سے ہے، جیسے وثقہ، وثوق، ثقہ، وثاقت، یہ مادہ ان کا ایک ہے، ثقہ۔ عروۃ الوثقہ میں جو وثقہ کا لفظ ہے وہ بھی اسی مادہ سے بنتا ہے۔ اصل اصطلاح میں جس میں قرآن کریم نے استعمال کیا اس لفظ کو، یہ ہے مضبوطی کے معنی میں، بہت ہی پختہ۔ میثاق وہ عہد جو بہت مضبوط کیا گیا ہو، جو توڑا نہ جا سکے، جس کے توڑنے کی ساری گنجائش ختم کر دی گئی ہو۔ لیکن لغت میں وثقہ استعمال ہوتا ہے یا ثقہ، اس مضبوط رسی کو کہتے ہیں
جس سے منتشر پراکندہ چیزیں باندھ دی جائیں. حبل رسی کو کہتے ہیں، کوئی بھی حبل ہو، لیکن سقہ اس رسی کو کہتے ہیں جس سے پختہ رسی ہو، مضبوط رسی ہو، جس سے پراکندہ چیزیں کس کے باندھ دی جائیں، اور اس طرح سے باندھیں کہ یہ رسی کھلے بھی نہیں، ٹوٹے بھی نہیں، اور اس کے اندر جو چیزیں باندھی گئی ہیں، کسی گئی ہیں، وہ نکلیں بھی نہیں اس سے. عموماً صحرائی اور کوہستانی لوگ لکڑیاں، ایندھن، بالن لے کر آتے ہیں جنگلات سے، صحراؤں سے، اور چھوٹے چھوٹے تنکے، لکڑیاں، درختوں کی خشک ٹہنیاں یہ کاٹ کے ان کو گٹھڑی بنا کے پھر اسے باندھتے ہیں رسی کے ساتھ. اور چونکہ دور سے لاتے ہیں، آبادیوں سے جنگلات دور ہوتے ہیں، یا آبادیوں سے صحرا دور ہوتے ہیں، کھیت، تو ایک طولانی فاصلے پر جانا ہوتا ہے اس بندھے ہوئے گٹھڑی کو، یا جانوروں کے اوپر لاد کے لے جاتے ہیں، یا خود انسان اپنے سروں پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. جانور پہ لے جائیں یا سر پہ اٹھا کے لے جائے انسان، ہر دو صورتوں میں اس بالن کو بہت کس کے باندھنا پڑتا ہے کہ راستے میں ڈھیلا نہ ہو جائے، گر نہ جائے، رسی کھل نہ جائے، یا ایک ایک کر کے وہ ٹہنیاں کھسک کے اس سے اور ضائع نہ ہو جائیں. بہت اہتمام کے ساتھ باندھتے ہیں. بعض اگر لمبی لکڑیاں ہوں تو ان کو 2-3 جگہ سے کس کے باندھ دیتے ہیں، اس طرح سے کہ اگر وہ لکڑی کسی جگہ سے پھینک بھی دیں یا اس کو گھسیٹا بھی جائے تو وہ جانور سے گرنے کی صورت میں بھی کھلتی نہیں ہے اور لکڑی اس کی ضائع نہیں ہوتی. اس عمل کو وثوق کہتے ہیں عرب. وثوق یعنی کسنا، شدت کے ساتھ کس کے باندھ دینا اس کو. سقہ وہ رسی جس کے ذریعے سے کستے ہیں اس کو، جو ٹوٹتی نہیں ہے، جتنا کھینچو اس کو ٹوٹتی نہیں ہے. اونٹ بانوں کے پاس جو رسیاں ہوتی ہیں، آج کل ٹرکوں ٹرالیوں والوں کے پاس رسے ہوتے ہیں جو مختلف سامان لاد کے پھر اس کو باندھتے ہیں تاکہ اترائی چڑھائی میں یا موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی کے یہ سامان گرے نہیں. انہی رسیوں کو، جو مضبوط رسے ہیں، انہیں سقہ کہتے ہیں، سقات. اور یہ مضبوط رسیاں جن کو کس کے باندھتے ہیں یہ قابل اعتماد ہوتی ہیں، اس وجہ سے کہ اگر ایک رسی کے ذریعے سے کوئی چیز باندھ دی جائے تو وہ مالک یا باندھنے والا مطمئن ہوتا ہے کہ یہ جتنی کس کے باندھی ہے اور جس مضبوط رسی سے باندھا ہے یہ کھلے گی نہیں، ڈھیلی نہیں پڑے گی، اور جو چیز اس میں باندھ دی گئی ہے وہ محفوظ ہے. یہیں سے وثاقت اعتماد کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اصل وثاقت کسنا ہے، کستے ہیں مضبوطی کے ذریعے سے، لہٰذا ایک معنی وثاقت کے اندر مضبوطی بھی ہے، اور دوسرا بھروسہ، قابل اعتماد ہونا. چونکہ جو چیز انسان محکم، مستحکم کر دے، پکا جس کو کر دے، پھر اس پر اعتبار بھی کرتا ہے، اعتماد بھی کرتا ہے کہ یہ ٹوٹے گی نہیں، گرے گی نہیں، ضائع نہیں ہوگی. اور اس سے یہ تینوں معنی میں الگ الگ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. وثاقت مضبوطی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، وثاقت کس کے باندھنے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وثاقت اعتماد اور بھروسے میں بھی استعمال ہوتا ہے مختلف علوم میں اور اصطلاحات میں. اور ایک مصداق جہاں پر وثاقت استعمال ہوتا ہے لفظ، وہ ہے عہد، عہد و پیمان، جس کو آپ اپنی لنڈے کی زبان میں کہتے ہیں ایگریمنٹ. معاہدہ طرفین کے درمیان کوئی طے پاتی ہے کوئی چیز، ایک چیز آدمی اپنے ذمے لیتا ہے، دوسرا اپنے ذمے لیتا ہے کہ آپ یہ کام کرو تو میں یہ کام کروں گا، یا آپ مجھے یہ چیز دے دو میں آپ کو یہ چیز اس کے بدلے میں دے دوں گا. یہ ایک طرفین کی رضا سے اور طے کرنے سے جو آپس میں قرارداد پڑتی ہے یا طے پاتا ہے، اس کو عربی زبان میں عہد یا معاہدہ کہتے ہیں طرفین کے اندر. اصل عہد
خود لفظ عہد یہ بھی مضبوطی کے معنی میں ہے، تحفظ کے معنی میں ہے۔ عہدہ یعنی اس نے تحفظ دیا، محفوظ کر دیا، کوئی چیز جو معرض ضیاع میں ہو، ضائع ہونے کا جس کا احتمال ہو، اس کو اٹھا کے آپ محفوظ جگہ پر لے آئیں، تو آپ نے عہد کیا ہے، یعنی تحفظ دیا ہے اس کو۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو کسی کمرے میں رکھنے سے تحفظ ملتا ہے، تالے میں رکھنے سے تحفظ ملتا ہے، نگہبانی میں رکھنے سے تحفظ ملتا ہے، کسی اونچی جگہ رکھنے سے تحفظ ملتا ہے، چونکہ ہر چیز کے خطرات اور آفات مختلف ہیں۔ مثلا جس کے لیے پانی نقصان دہ ہے اسے پانی سے دور کر دیں تو محفوظ ہے، جس کے لیے دھوپ نقصان دہ ہے اسے دھوپ سے بچا لیں تو محفوظ ہے، جس کے لیے ہوا نقصان دہ ہے اسے ہوا سے دور کر دیں وہ محفوظ ہے، جو آگ سے خطرے میں ہے اسے آگ سے بچا لیں تو محفوظ ہے، جو چیز چوری ہو سکتی ہے اسے چور سے محفوظ کر لیں، چوری ہونے سے محفوظ کر لیں وہ محفوظ ہے، جو ٹوٹنے والی ہے اسے ٹوٹنے سے محفوظ کر لیں تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کا تحفظ خود اس چیز کی اپنی نوعیت کے لحاظ سے ہوتا ہے، جیسی شے ہے، جیسا خطرہ ہے، جیسی آفت ہے، جیسا نقصان ہے، اسی کے متناسب اس کا تحفظ ہوتا ہے۔ حقوق بھی اسی طرح سے ہیں، انسان ایک دوسرے کے مقابلے میں جو حق رکھتا ہے، مثلا کسی سے پیسے لیے ہیں، یہ پیسے دینے ہیں واپس، یہ حق ہے، مالی حق ہے اس کا، یا اجرت، کسی نے آپ کے لیے کوئی کام کیا ہے، آپ نے اس کو اجرت دینی ہے، آپ نے گاڑی پہ سفر کیا ہے اس کو کرایہ دینا ہے، آپ نے گھر لیا ہے اجارے پہ اس کو کرایہ دینا ہے، آپ نے درزی سے لباس بنوایا ہے اس کو پیسے دینے ہیں، آپ نے کفاش سے جوتا بنوایا ہے اسے آپ نے پیسے دینے ہیں، آپ نے کسی بھی کاریگر سے کوئی خدمت لی ہے اسے اس کا معاوضہ دینا ہے آپ نے۔ یہ سارے لین دین حقوق ہیں، ان حقوق میں بھی تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے، ان حقوق کو لین دین میں جس کی جو چیز حق بنتا ہے اس حق کو تحفظ چاہیے، حق ضائع ہو سکتا ہے، حق معرض ضیاع و معرض تلف میں ہوتا ہے، تلف ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ محفوظ کرنے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں کہ ان تحفظ دینے کے لیے جو کچھ عہد باندھا جاتا ہے، معاہدہ کیا جاتا ہے، گواہی ڈالی جاتی ہے، کوئی ضمانت اپنے ذمے لی جاتی ہے، انسان کوئی اضافی جرمانہ اپنے اوپر عائد کرتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو اتنا مجھے دینا پڑے گا آپ کو، اس طرح سے کوئی چیز مضبوط پختہ کرنا یہ عہد ہے، اور ایسے اقدامات کرنا کہ یہ عہد نہ ٹوٹے، یہ عہد بھی نہ ٹوٹے، اس کو میثاق کہتے ہیں۔ میثاق وہ عہد جسے مختلف عوامل کے ذریعے بہت پختہ اور مضبوط بنا دیا گیا ہو، جیسے عمارتیں ہیں، یہ عمارتیں مضبوط بنائی جاتی ہیں، ان کی مضبوطی کے لیے مختلف قوانین ہیں، مختلف مواد ہے جس سے اس کو بہت پختہ بنایا جاتا ہے، کہ زلزلہ آئے تو نہ گرے، آندھی طوفان آئے تو نہ گرے، اور موسمیات کے اثر سے نہ یہ ضائع نہ ہو۔ اسی طرح عہد و پیمان کو بھی مضبوط بنایا جاتا ہے کہ یہ عہد و پیمان، چونکہ کسی کی نیت بدل سکتی ہے، کوئی بیرونی مداخلت ہو سکتی ہے، شیطان انسان کو ورغلا سکتا ہے، لالچ میں انسان آ جاتا ہے، اور مختلف عوامل عہد و پیمان کو وفا کرنے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو اس کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ کبھی قسم کھائی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ قسم کھائیں کہ یہ اس عہد کو نہیں توڑیں گے، ایک حلف قسم کو کہتے ہیں عربی زبان میں، تحلیف، اس سے عہد و پیمان مضبوط کیا جاتا ہے۔ ایک ہیں گواہیاں، بہت سارے گواہ اس میں ڈالے جاتے ہیں، ضمانتیں، ضامن ڈالے جاتے ہیں کہ اگر اس نے عہد توڑا تو آپ جواب دہ ہوں گے، یا اس عہد کے بدلے میں کوئی جرمانہ رکھا جاتا ہے، کوئی سزا رکھی جاتی ہے۔ یہ سارے کام عہد کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے عہد لیا ہے، ہر انسان سے، ہر بشر سے۔ اب یاد دہانی کراتے ہوئے بعض کو خاص عنوان کے ساتھ اس عہد کی یاد دہانی کرائیے، اور بعضوں کو
عمومی خطاب کے ذریعے یہ عہد یاد کرایا ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق سے، انسان سے عہد لیا ہے، عہد لیا ہے اپنی ربوبیت کا، اپنی الوہیت کا۔ انسان سب نے عہد کیا ہوا ہے کہ اللہ ہمارا الہ ہے اور اللہ ہمارا رب ہے، الوہیت کا اور ربوبیت کا۔ الوہیت کا معنی ہم ابھی تک الہ کا معنی یہی کرتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ اس کا معنی معبود ہے، اور معبودیت کا مطلب یعنی مسجود، سجدہ اللہ کو کرنا ہے۔ باقی سارے کام فری ہیں، صرف سجدے میں پابند ہیں کہ یہ اللہ کو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے، یہ غلط معنی ہے، اسی سے بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ الوہیت کو معبودیت اور معبودیت کو مسجودیت میں لا کر سمو دیا ہے۔ اب سجدے نہیں کرتے کسی کو، لیکن باقی سب پروٹوکول دیتے ہیں سب کو الوہیت کا باقی تمام عمل انجام دیتے ہیں غیر اللہ کے لیے، صرف سجدہ نہیں کرتے اور خوش ہیں کہ ہم موحد ہیں، مشرک نہیں ہیں۔ الوہیت سے مراد حاکمیت ہے۔ اللہ نے عہد لیا ہے کہ آپ کا حاکم کون ہے، اطاعت کس کی کرنی ہے آپ نے، حاکم مقتدر تمہارا کون ہے، اللہ۔ لمن الملک اليوم، ملک کس کا ہے، ملک سلطنت کس کی ہے، حکومت کس کی ہے، حکم کس کا چلے گا۔ ان الحکم الا للہ، حکومت فقط اللہ کی ہے، حاکم فقط اللہ ہے، اور آپ نے حکم فقط اللہ کا اطاعت کرنا ہے۔ یہ عبودیت ہے، اللہ کے حکم کی پیروی کرنا، اللہ کے فرمان کی پیروی کرنا بحیثیت حاکم۔ اللہ تمہارا حاکم ہے اور آپ محکوم ہو اللہ کے حکم کے سامنے۔ اس کا عہد لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ربوبیت کا عہد لیا ہے حق تعالیٰ نے کہ تمہاری پرورش اور تمہاری رشد، تمہاری نمو، تمہاری ارتقاء و تکامل، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چونکہ خالق اللہ ہے، بس ہستی جس نے دی ہے، اس ہستی کی پرورش بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ یہ عہد اللہ نے سب سے لیا ہے، حاکمیت اور ربوبیت کا۔ لیکن یہ عہد، اللہ کے عہد اور اللہ کے فرامین اور اللہ کے ارادے مخلوق کی طرح نہیں ہیں۔ جس طرح انسان آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، الفاظ اور عبارت سے کام لیتے ہیں، کوئی لغت استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین، اللہ کے عہد، مثلا جس طرح قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اذ قال عربی زبان میں، اردو میں جب اس عربی لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی کہا، قالا کہا، تو اللہ نے فرشتوں کو کہا سے مراد ہم کیا لیتے ہیں؟ جیسے اردو میں، پنجابی میں، سندھی بلوچی میں اور بلتی گلگیتی میں، پشتو میں جس طرح کوئی بات کرتا ہے، اسی طرح الفاظ، جملہ ادا ہوا اللہ کی طرف سے، اے فرشتو۔ یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہنا، قول خدا لفظی نہیں ہے، صوتی نہیں ہے، صوت نہیں نکلتی اللہ کی، لفظ سے قالا نہیں ہوتا۔ قول خدا لفظ نہیں ہے، قول خدا ارادہ خدا ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کا ارادہ اللہ کا قول ہوتا ہے، اللہ کا ارادہ اللہ کا فعل ہے، اللہ کا ارادہ ہی سب کچھ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فرامین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے ہیں، ارادہ خدا، فرمان خدا ہے۔ اللہ کا عہد بھی ارادہ خدا ہے، اللہ نے ارادہ کیا ہے، یہ عہد خدا ہے۔ ارادہ کیا اللہ نے ہمارے بارے میں، مخلوق کے بارے میں، اور اس ارادے سے مخلوق تشکیل پائی ہے، اس ارادے سے مخلوق بن گئی ہے۔ یہ
عہد ہے۔ اس کی مثال آسان ہے سمجھنا، یعنی اللہ نے جب عہد لیا، عہد الست بربکم، یہ عہد کسی پنڈال میں، کسی مجمع میں، کسی جمعیت کے اندر بٹھا کے لوگوں کو، جمعیت کو، اور پھر خطاب کیا، آواز گئی فرد فرد کے کان میں کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور سب نے بلا توقف یہ کہا کہ بلا آپ ہمارے رب ہیں، ہم مانتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوا کہ یہ کسی جگہ ساری بشریت کو اکٹھا کیا گیا خلقت کے بعد یا خلقت سے پہلے۔ بعض روایات ہیں متشابہ روایات، ان سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو حاضر کیا، شاہد قرار دیا، اور ان سے کہا الست بربکم، ذریت بنی آدم کو اللہ نے حاضر کیا اور ان سے عہد لیا۔ یہ ذریت بعض روایات میں ہو گئی زر، ذریت کو زر بنا دیا، اور پھر زر سے ذرہ بن گیا، اور ذرے سے پھر آگے پورا ماجرا داستان آگے خود غریب نے خود بنا لی داستان ساری، کہ تمام مخلوقات کو، بنی آدم کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ذروں میں پہلے تبدیل کیا، پھر ان ذروں کو حاضر کیا، پھر ان ذرات سے خطاب کیا۔ اس کو پھر بعض آئے ایسے علماء عصر حاضر جنہوں نے سائنس پڑھی، کیمسٹری، فزکس پڑھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ذرات کو حاضر کرنے کا جو کام تھا یہ ایٹم کی صورت میں خدا نے ان کو حاضر کیا۔ اس طرح نہیں ہوا، داستان ہی ساری بدل گئی کہ ذرات تھے، وہ ایٹمی ذرات تھے، یا وہ آگے الیکٹران تھے، پروٹون تھے، کیا تھے، یہ نہیں ہے داستان کہ ان کو خدا نے حاضر کر کے ان سے کہا کہ الست بربکم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد جو لیا ہے، ایک عہد ہے مسلسل، جس طرح سے خلقت کا عمل مسلسل ہے۔ ایک دفعہ تو اللہ نے نہیں سب کچھ خلق کر دیا، ایک دفعہ واحدہ میں ساری بشریت کو خلق کر دیا اور پھر ایک ہی دفعہ سب کو مار دیں گے، نہ، تدریجاً خلق ہو رہے ہیں اور تدریجاً مر رہے ہیں۔ جس طرح جو بھی مرے گا اس کا جنازہ ہوگا، لیکن جب مرے گا تو جنازہ ہوگا، نہ یہ کہ ذرہ بنا کر وہیں سب کا جنازہ پڑھ دیا۔ تدریجاً انسان پیدا ہوتے ہیں، تدریجاً زندگی گزارتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے مرتے بھی جاتے ہیں، ساتھ ساتھ نئے پیدا ہوتے ہیں، پرانے فوت ہوتے جاتے ہیں۔ یہ خلقت کا اللہ کا نظام ہے، اور اسی تدریجی نظام میں جیسے خلقت ہوتی ہے، دھیرے دھیرے ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرامین بھی ان کے شامل حال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی ان کے شامل حال ہوتا ہے۔ جس کی باری آتی ہے تو اس کے لیے تمام چیزیں اللہ کی طرف سے جو مقرر کی گئی ہیں وہ ساری حاضر ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ابھی جو بالغ ہیں ان کے لیے احکام ابھی ان کے دوش پر، گردن پر آ گئے ہیں، لیکن جو نابالغ ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، ان کے احکام ابھی ان کی گردن پہ نہیں آئے، سر پہ منڈلا رہے ہیں لیکن گردن میں نہیں آئے، ابھی سر پہ ان کے منڈلا رہے ہیں۔ جو ہی بالغ ہوں گے فوراً واجبات اور ہر چیز جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ ساری ان کے شامل حال ہو جائے گی۔ یوں نہیں ہے کہ ذرات کو اللہ نے بنا کر اور سارے احکام ان ذرات کو بتا دیے یہ تمہارے واجب ہیں، یہ تمہارے لیے حرام ہے، بلکہ خلقت بھی تدریجی ہے اور شریعت کا شمول اور حکم بھی ان لوگوں کے لیے ویسے ہی تدریجی ہے۔ عہد بھی ایسے ہے، اللہ تعالیٰ نے تدریجاً انسان کو بنانا ہے، جب جوں جس انسان کی باری آتی جاتی ہے خلقت کے اندر، عہد خدا بھی ساتھ ساتھ انجام پا رہا ہے۔ جب وہ آتا ہے لباس خلقت پہنتا ہے، وہیں پہ عہد بھی ہو جاتا ہے۔ جب انسانیت کے قالب میں، سانچے میں ڈھلتا شروع ہو جاتا ہے انسان بننا شروع ہوتا ہے، تو یہ عہد بھی کر رہا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ مثلا ابھی یہ عزیزان جو یہاں
مسجد میں تشریف فرما ہیں، یہ کارگاہ میں شریک جوان و نوجوان ہیں۔ انہوں نے اپنی چھٹیاں یہاں گزارنے کے لیے عہد کیا ہے کہ ہم یہاں آ کے گزاریں گے یہ چند دن۔ آپ سے پہلے پچھلے سال آپ کے علاوہ دوسرے لوگ آئے تھے، اس سے پچھلے سال کچھ اور لوگ آئے تھے، اس سے پچھلے سال کچھ اور لوگ آئے تھے، اب اگلے سال آپ میں سے کچھ نہیں ہوں گے، نئے لوگ ہوں گے۔ تو اس طرح تدریجاً ایک نسل آتی ہے، وہ اپنا عمل انجام دے کے چلے جاتے ہیں، پھر نسل دوم آ جاتی ہے، نسل سوم آ جاتی ہے۔ جیسے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ سے پہلے دوسرے تھے اسی کلاس میں، اسی اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، آپ کے بعد اور لوگ آ جائیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، اور تعلیم مختلف ہے۔ مثلا کچھ علم دین حاصل کرتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم علم دین حاصل کریں گے، علم قرآن، علم الہی حاصل کریں گے ہم۔ جب یہ ارادہ کرتے ہیں اور آ کر داخلہ لیتے ہیں یا کسی علمی مرکز میں جاتے ہیں، یہ جانا ہی ان کا عہد ہوتا ہے، اسی کو عہد کہتے ہیں۔ علیحدہ سے فارم عہد کا بھرنا یا علیحدہ سے انہیں خطاب کرنا کہ آپ عہد کرو، یہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک آدمی کا عالم دین بننا یہ عہد ہے اس کا دین کے ساتھ، کہ میں دین کی ذمہ داریاں اپنے دوش پہ لے رہا ہوں، پہلے دین پڑھوں گا، پہلے دین سیکھوں گا، پہلے دین کا علم حاصل کروں گا، جب مجھے دین پورا سمجھ میں آ جائے گا تو پھر میں یہ دین تبلیغ کروں گا، یہ دین لوگوں کو بتاؤں گا، اس دین پر عمل کروں گا، اس دین کی تشریح کروں گا، تفسیر کروں گا، اسے لوگوں تک ابلاغ کروں گا۔ یہ عہد ہوتا ہے۔ یہ عہد ارادے سے انسان و عمل سے کرتا ہے، قول سے، زبان سے، لفظ سے نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے عہد لیا ہے، اور مومن ہونے کا دار و مدار اسی عہد کی وفا پر رکھ دیا ہے۔ جو عہد وفا کرتا ہے وہ مومن ہے، جو عہد وفا نہیں کرتا، عہد کر کے توڑ دیتا ہے، شدید مذمت قرآن کریم نے اس انسان کی ہے، بلکہ اسے انسانیت کے زمرے سے نکال دیا ہے جو اپنا عہد وفا نہیں کرتا، عہد پورا نہیں کرتا۔ تقویٰ حاصل ہوتا ہے جب انسان عہد کرے اور اس عہد کو پکا کرے، مضبوط کرے اور وفا کرے۔ عہد شکن کبھی با تقویٰ نہیں ہو سکتا۔ وہ تقویٰ جو حفاظتی تدبیر ہے زندگی کی، انسانی حیات کی مکمل تدبیر ہے، نظام ہے۔ تقویٰ ایک سسٹم کا نام ہے، اس کے نظام کے اندر انسان محفوظ ہوتا ہے۔ اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ یہ نظام تقویٰ کا قائم کیسے ہوتا ہے، حاصل کہاں سے ہوتا ہے، منبع اس کا کیا ہے۔ وہ ایک منبع عبودیت کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعہد ہے، عہد ہے۔ عہد تقویٰ کی کھیتی ہے، عہد کی کھیت میں تقویٰ اگتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے۔ جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ روایات کے اندر ہے لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا کوئی عہد نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے، بے دین انسان ہے۔ بے شک زبانی کلمے پڑھے، بے شک زبانی نعرے لگائے، زبانی طور پر جو کچھ بھی کرتا رہے، جب عہد نہیں رکھتا، وفا نہیں کرتا، کوئی ذمہ داری اپنے دوش پہ نہیں لی ہوئی اور کوئی عمل اپنے ذمہ نہیں لیا ہوا اس نے، تو یہ شخص دین مومن دیندار شمار نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح تقویٰ تک نہیں پہنچ سکتا، ابد الآباد تک تقویٰ تک نہیں پہنچ سکتا۔ بے عہد انسان، عہد شکن انسان اور بے وفا انسان۔ وفا عہد ہی کے ساتھ مرتبط مطلب ہے۔ وفا عہد سمجھ میں نہ آئے تو وفا سمجھ میں نہیں آتی، اور وفا سمجھ میں نہ آئے تو عہد سمجھ میں نہیں آتا۔ وفا عربی زبان میں ہم استعمال بہت کرتے ہیں وفا، اور وفا کا مطلب کیا کرتے ہیں کہ کسی نے اگر بلایا ہے تو ہم پہنچ گئے، کسی نے اگر کوئی ہم سے رقم مانگی ہے تو وہ رقم اس کو ہم نے پہنچا دی، اس کو کہتے ہیں یہ بہت وفادار ہے۔ یا جو آپ کا دوست بنا رہے، دور نہ ہو، کسی اور کے پاس نہ جائے، آپ کہتے ہیں وفادار ہے۔
جو دوسروں کے ہاں چلا جائے آپ کہتے ہیں یہ وفادار نہیں ہے. مثلا عموماً بے وفا اولاد ماں باپ اس کو کہتے ہیں جو چچا کے گھر بھی جاتا ہو سلام کرنے، چونکہ عموماً پاکستانی تہذیب میں چچا دشمنوں میں سے ایک بڑا دشمن چچا ہوتا ہے، ایک ماموں ہوتا ہے، ایک اسی طرح رشتہ دار جتنے قریبی ہوتے ہیں یہ سب سے بڑے دشمن ہیں. تہذیب نے دشمن بنا دیے ہیں. اقارب، رشتہ دار، احباب، قبیلے کے لوگ، قوم کے لوگ، یہ سارے تہذیب نے دشمن بنا دیے ہیں. اور وفا یہیں پہ سوچی جاتی ہے کہ اگر مثلا اس کی شادی ہو رہی ہے تو اگر کوئی دوسرے رشتہ دار کی شادی میں چلا گیا تو کہتے ہیں بے وفا نکلا ہے، اسے نہیں جانا چاہیے تھا رشتہ داروں کی شادی میں. یہ وفا کا پنجابی معنی ہے، یہ وفا کا پاکستانی معنی ہے. قرآنی معنی وفا کا یہ ہے، وفا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ذمہ جو کچھ ہے اسے مکمل ادا کر دیں، مکمل، کوئی چیز اس کی باقی نہ رہے. وفا کسی چیز کو مکمل اختیار میں لے لینا، مکمل ادا کر دینا، مکمل اس چیز کو سمیٹ لینا، اس کو وفا کہتے ہیں. مثلا اگر عام مثال دیں، اگر یہاں اینٹیں پڑی ہوں، 100 اینٹیں پڑی ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ یہ 100 اینٹیں اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیں، آپ اٹھا لیتے ہیں، ایک اینٹ رہ جاتی ہے پیچھے، تو وفا نہیں کی آپ نے. 100 اینٹوں میں سے 99 اٹھا لی ہیں، ایک نہیں اٹھائی، تو یہ بے وفائی ہے، وفا نہیں کی. وفا کا مطلب ہوتا ہے مکمل، جتنی چیز ذمہ تھی، جو کام کرنا تھا اسے مکمل ادا کرو. آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو مختلف دروس پڑھائے جا رہے ہیں، آپ کچھ لکھتے ہیں کچھ نہیں لکھتے، کچھ درس یاد کیا کچھ نہیں کیا، کسی درس میں حاضر ہوئے کسی میں نہیں ہوئے، یہ بے وفائی ہے. قرآن اسی کو بے وفا کہتا ہے. یہ بے وفا ہے کیونکہ مکمل ذمہ داری ادا نہیں کر رہا. واجبات اتنے ہیں، یہ سارے واجبات ادا کر دو، یہ وفا ہے. اگر ایک بیچ میں سے چھوڑ دیا، بے وفائی ہے. اگر یہاں کسی کی تسبیح ٹوٹ جائے یا تسبیح کے دانے گر جائیں، آپ سے کہا جائے یہ سارے دانے جمع کرو، آپ نے دانے جمع کر لیے، 100 دانے کی مثلا تسبیح ہے، آپ نے 90 دانے اٹھا لیے، 10 ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں، تو آپ نے وفا نہیں کی. یعنی سارے دانے نہیں اٹھائے، چاند ایک اٹھائے ہیں، چاند ایک چھوڑ دیں گے. آپ نے زیادہ تر اٹھا لیے، تھوڑے چھوڑ دیں تو بھی بے وفائی ہے، تھوڑے سے اٹھا لیں زیادہ تر چھوڑ دیں تو بھی بے وفائی ہے. وفا کا مطلب ہوتا ہے کہ جتنی شے ہے ساری اٹھا لو، جتنی ذمہ داری ہے ساری نبھاؤ، جتنا عہد ہے سارا پورا کرو، جو کہا گیا وہ پورا جزیات سمیت، تفصیلات سمیت اس کو پورا کر دو. آپ عہد وفا کرنا ہوتا ہے. عہد میں انسان کے ذمے جو کچھ ہے وہ پورا کرو، ایک ایک شق اس کی پوری کرو، یہ وفا ہے. وفادار، وفا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے ہر وقت آپ کے ساتھ چپکا ہوا ہے یہ وفادار ہے. وفا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کا، وہ اس نے پورا ادا کر دیا ہے، حق ادا کر دیا. تعلیم میں وفا کر رہا ہے، تربیت میں وفا کر رہا ہے، ادب میں وفا کر رہا ہے. جتنا ادب تھا، ادب کے جتنے اصول قاعدے تھے وہ سارے اس نے ادا کر دیے ہیں. یہ وفادار انسان ہے. ورنہ بے وفا ہے. بے وفا بہت بےہودہ انسان ہوتا ہے، بہت واہیات انسان ہوتا ہے بے وفا، کیونکہ وہ چور ہے. اصل میں بے وفائی چوری کی ایک قسم ہے. بے وفا وہ ہوتا ہے جو تھوڑا چھوڑ دے تھوڑا انجام دے، کچھ کام کرے کچھ نہ کرے، یا سرے سے کچھ بھی نہ کرے، یہ بھی بے وفا ہے. اس نے بھی وفا نہیں کی، عہد نہیں کیا، اور عہد کر کے اس کو نبھایا نہیں ہے، پورا نہیں کیا. عہد پورا کرنا مکمل تمام تفاصیل کے ساتھ، یہ وفا ہے. قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ جو تم نے عہد آپس میں کیے ہیں ان کی بھی وفا کرو. اوفو بالعقود، اپنے عہد، اپنے پیمان، اپنے معاہدے پورے کرو. تہذیب، ہماری تہذیب
اپنی تہذیب کو خوب سمجھیں آپ، بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں. بے خبری میں نہ رشد کرتے جائیں، پتہ ہی نہ چلے کہ ہم جس تہذیب میں پرورش پائی ہے وہ تھی کیا، وہ کیا ماحول تھا. مثلا آپ ایک حوض میں نہا رہے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں نا گرمیوں کے موسم میں، یا لاہور میں نہر ہے اس میں کود رہے ہیں، نہا رہے ہیں، سارا شہر عورتیں مرد جا کے اس میں نہانا شروع کر دیتے ہیں. ان سے پوچھو کیا کر رہے ہیں تو کہتے ہیں گرمی میں ٹھنڈے پانی میں نہا رہے ہیں. صاف پانی ہے نہ، صاف پانی نہیں، گندا پانی ہے. اس نہر کے اندر شہر کے اکثر محلوں کا گٹر ٹوائلٹ کا پانی اس نہر میں جاتا ہے، اصل میں گٹر میں نہا رہے ہیں. تصویریں دیکھی ہوں گی آپ نے لوریوں کی، اخباروں میں چھپتی بھی ہیں. اسپیشل گرمی کے موسم میں لاہور کی جو بہترین تصاویر میڈیا والے چھاپتے ہیں یا نشر کرتے ہیں وہ نہر میں نہاتے ہوئے لوگوں کی تصویریں ہیں. اور یہ نہر، اس میں صاف پانی بھی ہوتا ہے اور گندا پانی بھی ہے، ٹوائلٹ کا پانی بھی ہے. بہت سارے لوگوں نے اپنے گٹر کے نل اس نہر کے اندر کھولے ہوئے ہیں. نہانے والے کو یہ نہیں پتا کہ ہم کس میں نہا رہے ہیں، گندگی میں نہا رہے ہیں، جوہڑوں میں نہا رہے ہوتے ہیں، غلط پانی میں نہا رہے ہوتے ہیں. جس تہذیب میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ یہ کیا تہذیب ہے. تہذیب ایک ماں کی طرح ہے جو انسان کو پالتی ہے، یا اس سے بھی بہتر لفظ استعمال کروں جو ماں اور تہذیب دونوں میں مشترک ہے. ماں وہ ظرف، رحم، اصل ماں کے اندر جو منفرد چیز ہے جو باقی تمام لوگوں سے، باپ سے بھی ماں کو جدا کرتی ہے، بہن بھائیوں سے بھی ماں کو ایک علیحدہ مقام دیتی ہے. ماں کا تقدس، ماں کی عظمت، ماں کا احترام، ماں کی جو ساری اہمیت ہے وہ ساری کس وجہ سے ہے؟ رحم کی وجہ سے ہے. جس رحم میں ہم پلے ہیں، پرورش پائی ہے. بچہ دانی، ماں یعنی بچہ دانی ہے، اس کے اندر بچہ اس میں پلتا ہے، بنتا ہے، نطفہ انسان بنتا ہے. یہی ماں کی سب سے بڑی عظمت ہے. ماں کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ظرف عطا کیا ہے کہ وہ بچہ بنا سکتی ہے. اس ظرف کے اندر انسان بنتا ہے. ہم سب، آپ سب ماں سے پیدا ہوئے ہیں. یہ ماں ہمارا جسم، اس کے رحم میں، اس کی بچہ دانی میں ہمارا جسم بنتا ہے. اب ذرا جیسی مائیں ہیں ویسے بچے ہیں، گوری ماؤں کے گورے بچے، کالی ماؤں کے کالے بچے، جیسے مائیں ہیں ویسے بچے ہیں. دوسری ماں ہے تہذیب، جس کے اندر انسان کی شخصیت بنتی ہے. ایک رحم سے دوسری رحم میں ہم آ جاتے ہیں. مثلا ماں کی رحم سے، عورت کی رحم سے تہذیب کی رحم میں منتقل ہو جاتے ہیں. یہ بچہ تہذیب کے اندر ایک نطفہ ہے. یہ بچہ جو اسکول میں آپ نے جمع کرایا ہے، داخل کرایا ہے، یہ نطفہ ہے. اصل میں اسکول تہذیب کا ایک مرکز ہے، اس میں آپ بچہ لے گئے ہیں، یعنی یہ نطفہ آپ نے اس تہذیب کو دے دیا، اس رحم میں ڈال دیا ہے. اس رحم نے اس سے آگے شخصیت بنانی ہے، تو جیسی تہذیب ہوگی ویسی شخصیت بنائے گی. اب ہم اپنی تہذیب کو خوب پہچانیں. تہذیب بناتی کیا ہے؟ تہذیب لاشعوری طور پر بناتی ہے. ماں جب بچہ رحم میں بناتی ہے، خود ماں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے رحم میں، اور خود بچے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں بن رہا ہوں یہاں پر. بچہ بھی بے خبر ہوتا ہے، ماں بھی بے خبر ہوتی ہے، چونکہ لاشعوری طور پر یہ کام ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی. اسی طرح تہذیب کے دامن میں انسان جب پلتا ہے، شخصیت بنتی ہے، تو نہ اس بننے والے کو پتہ ہے میں کیا بن رہا ہوں، نہ بنانے والے کو پتہ ہے کیا بن رہا ہے. جب بن کے سامنے آتا ہے پھر شناخت ہوتی ہے کہ یہ بن گیا. تہذیب جس میں ہم رہتے ہیں، یہ تہذیب ہے کامچور. کامچور بناتی ہے تہذیب، چالاک. اور
بے عہد اور بد عہد اور عہد شکن بناتی ہے یہ تہذیب. مثلا پاکستان کی تہذیب میں یہ حصہ ہے کہ جو ذمہ داری سے بھاگ جائے یہ بہترین انسان ہے، یہ بہت چالاک انسان ہے، اور جو آگے بڑھ کے ذمہ داری لے لے کہتے ہیں یہ سادہ ہے، بے وقوف ہے، یہ پھنس گیا ہے. یہ تہذیب عہد شکن، بے عہد اور بد عہد بناتی ہے. آپ اسکولوں میں دیکھیں ٹیچر آپ کے، آیا وہ عہد ہے ان کا کوئی؟ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے سپرد، ہمارے ذمے کیا چیز ہے، کیا وظیفہ ہمارے ذمے ہے، اور وہ پورا کرتے ہیں وہ عہد اپنا؟ وقت پابندی کے ساتھ آتے ہیں، تیاری کر کے آتے ہیں، جو مضمون ان کے ذمے ہیں وہ پورا پڑھاتے ہیں، حق ادا کرتے ہیں تعلیم کا؟ نہ، وہ خانہ پوری کرتے ہیں، وقت پہ نہیں آتے، تیاری کر کے نہیں آتے، صحیح حق ادا نہیں کرتے، تعلیم کا حق ادا نہیں کرتے، بس اپنی تنخواہ حلال کرنے کے لیے اتنی حاضری دیتے ہیں کہ تنخواہ ان کی بند نہ ہو. انہیں تعلیم سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ان کے شاگرد پھر ویسے ہی بنتے ہیں. آپ اپنے اداروں میں دیکھ لیں، اپنی پولیس کو دیکھ لیں، اپنے دکانداروں کو دیکھ لیں، اپنے عام روزمرہ لوگوں کو، ہر شعبے کے اندر دیکھ لیں. مثلا جو لوگ خوراک غذا بناتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اس کے اندر خالص چیز کوئی بھی نہیں دیتے. چور، کام چور، وظیفہ چور، ذمہ داری چور، عہد چور، ہر چیز چرانا فخریہ ہے. کوئی چیز چرا لیں آپ فخریہ. مثلا آپ نے کسی کا موبائل بیلنس اپنے موبائل میں ڈال لیا، یہ بہت بڑا اپنے آپ کو ہیرو سمجھتا ہے، چیمپئن سمجھتا ہے. کسی کے نیٹ سے کوئی فائل اس نے اٹھا لی، وہاں سے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سائنسدان سمجھتا ہے کہ میں دوسرے کے سسٹم میں گھس جاتا ہوں، وہاں سے میں یہ چیزیں چرا لیتا ہوں. گھر میں کوئی چیز چرا لی. سب سے تیز ترار بچہ کون سا ہے؟ جو باپ کے پیسے چرا لے، جو بھائیوں کا حصہ بھی کھا جائے. یہ تہذیب ہے بنا رہی ہے، اور بہت آلودہ تہذیب ہے اس لحاظ سے. اس میں جو پرورش پا رہے ہیں شخصیات، آپ تجربہ کر لیں، خود اپنے اوپر بھی اور دوسروں کے اوپر بھی کر لیں. مثلا ہمیں جو کام سونپا گیا ہے وہ ہم نے پورا کر دیا ہے. کسی جگہ مثلا ہمیں کھڑا کیا گیا کہ یہاں پر کھڑے رہنا، یہاں سے غیر متعلقہ آدمی اندر نہ آئے. کیا ہم کھڑے رہتے ہیں وہاں پر؟ سارے غیر متعلقہ لوگوں کو، کوئی اور کام نہیں کرتے، ساری توجہ اسی پر ہے کہ یہاں سے کوئی غیر متعلقہ آدمی نہ آئے. نہ، کھڑا کر کے کھڑا کرنے والا ادھر جاتا ہے، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں. تہذیب یہ سکھاتی ہے کہ یہ بہترین ہے. چالاک اسی صورت میں ہو، ورنہ اگر ادھر ہی کھڑے رہے جہاں پر آپ کو کھڑا کیا ہے وہیں کھڑے رہے تو پھر آپ بے وقوف سمجھے جاؤ گے. اس وجہ سے سب خرابیاں ہیں، پورا ملک تباہ ہے، ہر شعبہ ویران ہے. پڑھ لکھ کے بھی کام چور، بغیر پڑھے لکھے بھی کام چور، مذہبی ہو کر بھی کام چور، غیر مذہبی ہو کر بھی کام چور. چوری کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ایک دکان پہ چوری کر رہا ہے، ایک فیکٹری میں چوری کر رہا ہے، ایک مسجد میں چوری کر رہا ہے. مسجد میں چور کون ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز چراتا ہے. نماز کے واجبات، نماز کے مستحبات، نماز کے آداب بجا نہیں لاتا. وہ اب آپ دیکھیں گے جب چور مسجد میں گھسے ہوئے ہیں، کعبے میں گھسے ہوئے ہیں اور نماز تک کو نہیں چھوڑتے، اس تہذیب سے کیا پھر توقع ہے؟ یہ کیا بنائے گی؟ یہ امانت دار بنائیں گے، باوفا پیدا کریں گے یہ لوگ. وفا تہذیب میں شامل ہو تو تہذیب کی آغوش میں موجود نسل کے اندر منتقل ہوگی وفا. تہذیب بنانا ایک گروہ کا کام ہوتا ہے، سب مل کے تہذیب نہیں بناتے. ایک گروہ تہذیب بدلتے ہیں، ایک گروہ اقلیت، چھوٹا مجموعہ، یہ تہذیب بناتے ہیں، یہ تہذیب پھیلاتے ہیں، یہ تہذیب بدلتے ہیں، پھر اکثریت اس کو اپنا لیتے ہیں. مثلا جیسے فیشن ہے، فیشن سارے مل کے تو نہیں کرتے.
ایک گروہ ہے کمرشل بزنس مین یا بزنس پرسن، ان کا ایک گروہ ہے جو یہ تہذیب بناتے ہیں، بے حیائی کا لباس بناتے ہیں، چند عورتوں کو پہنا کے ان کو کیٹ واک کراتے ہیں، اکثریت دیکھ کے پھر ویسے کرنا شروع کر دیتے ہیں خود ہی۔ ایک اقلیت ہے سب فساد پھیلا رہی ہے۔ ہدایت بھی اسی طرح سے ہوگی، اصلاح بھی اسی طرح سے ہوگی، تہذیب کو سنوارنے کا کام بھی اسی طرح سے۔ ایک اقلیت ہوگی، وہ اقلیت صاف ستھری پاک پاکیزہ، وہ آ کر معاشرے میں اپنا کردار پیش کریں گے، ان کو دیکھا دیکھی دوسرے بھی یہ کردار اپنانا شروع کریں گے۔ آپ تجربہ کر لیں، ابھی کارگاہ سے واپس جا کر آپ میں سے ہر ایک خاندان میں، کم از کم ایک خاندان میں ضرور جائیں گے آپ، اس خاندان میں چھوٹے بڑے، آپ کی عمر کے، آپ سے بڑے رشتہ دار عزیز سب ہوں گے۔ آپ تجربہ کر لیں، ایک ہفتے تک آپ یہی جو کارگاہی شیڈول ہے یہی گھر میں جا کر شروع کریں۔ آپ اسی طرح صبح سویرے اٹھیں، اٹھ کے نماز سے پہلے، اذان سے پہلے اٹھیں، تہجد پڑھیں، پھر نماز با جماعت پڑھیں، نماز با جماعت کے بعد تعقیبات کریں، پھر اس کے بعد اسی طرح سارا دن جیسے ابھی یہاں گزار رہے ہیں اسی طرح گھر میں گزاریں۔ پھر اس کے نتائج دیکھیں۔ نتائج کیا ہوں گے کہ آپ کے بہن بھائی ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ تنہا ہیں، وہ زیادہ ہیں۔ آپ اس گھر کی ساری تہذیب کی کایا پلٹ سکتے ہیں اگر قائم رہیں، اپنے کردار کے اوپر قائم رہیں۔ آپ ان جیسے نہ بن جائیں، وہ دیر سے اٹھتے ہیں آپ بھی دیر سے اٹھیں، وہ بے نظم ہیں آپ بھی بے نظم ہوں، آپ ان جیسے نہ بنیں، آپ اپنی ڈگر پہ قائم رہیں۔ ان کی استقامت ٹوٹتی جائے گی، ایک ایک کر کے وہ آپ کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک کارگاہ میں یہ مثال ہے، میں اکثر یہ مثال پیش کی ہے۔ کارگاہ میں بچے آئے، چھوٹے بڑے، دو بھائی، چھوٹے چھوٹے دو بھائی کارگاہ کے اندر شریک ہوئے۔ ظاہراً یہ فیصل آباد سے آئے تھے، اور جس دن کارگاہ ختم ہوئی اس کے دوسرے دن ان کے والد ان دونوں بچوں کو لے کر یہاں حوضے میں آ گئے۔ تو ان کو دیکھتے ہی میں نے سمجھا کہ اپنے ذہن میں یہ بدگمانی پیدا ہوئی کہ یہ گلہ کرنے آئے ہوں گے، شکوہ کرنے آئے ہوں گے کہ ہمارے بچے ہم نے بھیجے تھے تربیت کے لیے، انہوں نے تو کوئی تربیت نہیں پائی، یہ جیسے تھے ویسے ہی آپ نے واپس بھیج دیے ہیں۔ شاید یہ شکوہ کرنے ان دونوں کو دوسرے دن واپس لے آئے ہیں، لیکن انہوں نے آ کر بتایا کہ میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں اور دیکھنے آیا ہوں یہ جگہ جہاں یہ عمل انجام پاتا ہے۔ تو نے کبھی کس بات کا شکریہ؟ کہا کہ میرے بچے جب آنا چاہ رہے تھے تو ان کی والدہ نے ان کو اصرار کر کے بھیجا ہے، میں راضی نہیں تھا، میرا نہیں تھا دل کہ یہ میرے بچے جائیں وہاں مدرسے میں جائیں، بدگمانی تھی میرے ذہن کے اندر، لیکن ان کی والدہ وہ مطمئن تھی تو انہوں نے میری مخالفت کے باوجود بچوں کو تیار کیا اور یہ بچے آئے۔ اور کہا کہ میں اتنا ناراض تھا کہ جب یہ بچے آ رہے تھے تو انہوں نے آتے ہوئے سلام کہا مجھے، خدا حافظی، میں نے نہیں جواب دیا ناراضگی کی وجہ سے۔ یعنی بچوں کو باپ نے پیار نہیں کیا، رخصت نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے تھے، اور اسی طرح بھیج دیا۔ پھر یہاں رہے، اس وقت شاید 1 مہینے کی کارگاہ تھی، 1 مہینہ یہاں رہے، سب آتے تھے ملنے کے لیے، وہ نہیں آئے، فون بھی نہیں کیا۔ یہ بچے کارگاہ ختم کر کے گھر گئے، ایک رات، پہلی رات شام کو گھر میں پہنچے، ملے جا کے ادب آداب کے ساتھ، اور دوسرے دن باپ لے کے ادھر آ گیا، اور خود والد بتا رہا تھا کہ یہ انہوں نے ایک آدھا دن جو گھر میں گزارا ہے رات، تو جو ہم نے دیکھا ہے اس کے بعد میں گھر میں رہ نہیں سکا، میں دوسرے دن خود اٹھ کے ان کو لے کر ادھر آ گیا۔ وہ کیا عمل تھا؟ کہا کہ یہ دونوں رات کو کھانا کھا کے سو گئے، تھکے ہوئے تھے، خستہ، سو گئے، اور صبح اذان سے پہلے دونوں اٹھ گئے خود ہی، اور اٹھ کے انہوں نے وضو کیا، نماز تہجد پڑھی، پھر اس کے بعد اذان کہی، ایک نے اذان کہہ کے پھر انہوں نے جماعت سے نماز پڑھی۔ یہ والد ان کے بتا رہے تھے، اور جماعت سے نماز پڑھی۔ ماں باپ نہیں پڑھتے تھے نماز، وہ سوئے ہوئے تھے، لیکن بچوں کے اس کام کی وجہ سے وہ جاگ گئے، انہیں دیکھا کہ بچے کیا کر رہے ہیں، وہ سمجھا شاید مریض ہیں، اٹھ گئے ہیں جلدی،
تکلیف ہے کوئی، لیکن انہوں نے بستر میں ہی ان کو زیر نظر رکھا تو کہا کہ یہ ہم نے دیکھا یہ سارا منظر. پھر کہا سب سے زیادہ اس وقت تک تو ہم دیکھتے رہے ان کا کہ کرتے کیا ہیں. ان دونوں نے جماعت سے نماز صبح پڑھی اور پھر دونوں نے مل کے بہت ہی خوبصورت مترنم آواز میں اور دل سوز، اس وقت سناٹا ہوتا ہے صبح کی نماز میں، تو کہا کہ گھر کے اندر انہوں نے جب مناجات نماز صبح پڑھی تو کہا کہ میں رونا شروع کر دیا. میں نے، اثر ہوتا ہے کسی چیز کا انسان کے دل میں. جو ہی انہوں نے مناجات مل کے دونوں بھائیوں نے نماز صبح کی مناجات پڑھی تو میں نے رونا شروع کر دیا اور پھر جاگ گیا. پھر انہیں گلے لگایا. پھر اسی طرح انہوں نے آگے پھر سوئے نہیں، دونوں نماز پڑھ کے تعقیبات پڑھ کے ورزش کے لیے چلے گئے. ورزش کی انہوں نے، پھر ناشتہ کیا انہوں نے. پھر میں نے کہا تیار ہو جاؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس جگہ کو کہ جہاں پر یہ عظیم انقلاب برپا ہوتا ہے وہ کیا لوگ ہیں جنہوں نے یہ بچے میرے اس طرح سے بنا دیے ہیں. تو وہ کہا میں اس لیے آیا ہوں دیکھنے کے لیے، شکریہ ادا کرنے کے لیے. میں یہ مثال اس لیے دی ہے کہ ایک تہذیب کو دو کریکٹر بدل سکتے ہیں، دو کردار بدل سکتے ہیں. چند رول ماڈل پورے پاکستان کو بے حیا بنا سکتی ہیں، غلط کپڑے پہن کے، غلط فیشن کے ذریعے سے پورے پاکستان کی عورتوں کو تباہ کر دیتی ہیں. چند ماڈل، تو چند جوان، چند بچے، چند مومن یہ پورے پاکستان کے جوانوں کو راہ راست پہ لا سکتے ہیں. وہ بھی کردار، یہ بھی ایک طرح کی ماڈلنگ ہی ہے، لیکن الہی، خدائی، تقوی، ان کی پرفارمنس ہے تقوی. تقوی کا ایک منبع ہے عہد. آپ صرف عہد وفا کر کے دکھائیں، ایک چیز کو پلے باندھ لیں کہ میں نے عہد کو وفا کرنا ہے، زندگی بھر جو عہد کرنا ہے وفا کرنا ہے، اپنے ساتھ، پروردگار کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ. عہد نہیں توڑنا. میں نے آج سے، ابھی سے یہ ارادہ کر لیں. یہ وہ کام نہیں ہوتے جو ان کو انسان کہے کہ یہ واپس گھر میں جاؤں گا پھر وہاں جا کر پلاننگ کروں گا عہد وفا کرنا. یہ اس طرح نہیں ہوتے، یہ ارادے کے کام ہیں. ارادہ ابھی نیت کریں کہ ہم نے عہد وفا کرنا ہے، بے عہد نہیں رہنا، عہد شکن بھی نہیں بننا. کیونکہ قرآن میں بہت شدید مذمت ہے. اتنی مذمت کسی کی بھی نہیں ہے جتنی عہد شکن کی ہے. قاتلوا ائمۃ الکفر فانہم لا ایمان لہم. ائمہ کفر کو مار دو. کیوں؟ کہ عہد پورا نہیں کرتے. یعنی ان کا جرم کفر نہیں ہے، عہد شکنی ہے، اس لیے ختم کر دو ان کو. عہد شکن خدا کو بہت ناپسند ہے، منفور، مغضوب خدا ہے. اپنا عہد وفا کریں، عہد پورا کریں. تقوی عہد سے پھوٹتا ہے. عہد کے پابند ہو جائیں، تقوی خود آ جائے گا آپ کے اندر. ہمارے یہاں تعلیم کا نظام ہے. تعلیم کا بھی نظام نہیں ہے، ڈگری کا نظام ہے، سندوں کا نظام ہے، نہ تعلیم کا. تعلیم کب کی فوت ہو چکی، مرحوم، خدا بخشے اس کو. پاکستان کی سرزمین سے تعلیم کا جنازہ کب کا نکل چکا ہے، دفن ہو کے ہڈیاں پوسیدہ ہو گئی ہیں. اب پیچھے سندیں اور ڈگریاں رہ گئی ہیں. کسی نے پڑھ کے لینی ہے، کسی کے پڑھے بغیر کسی نے لے لینی ہے. سندیں اور ڈگریاں ہیں. اور برفرض اگر تعلیم ہو، تعلیم کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ اس کے جب عہد نہ ہو. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ سب سے زیادہ خطرناک انسان فرماتے ہیں وہ عالم دین ہے جس کا کوئی عہد نہ ہو. علماء کو امام دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے، علماء متعہد اور علماء غیر متعہد. متعہد علماء یعنی جنہوں نے دین سے کوئی عہد کر لیا ہے، اللہ سے عہد کر لیا ہے،
اور وہ قوم اپنی قوم کے اندر وہ عہد نبھا رہے ہیں. غیر متعہد علماء جنہوں نے علم حاصل کر لیا ہے، کوئی عہد نہیں ہے ان کا، کوئی ذمہ داری نہیں ہے. وہ اپنے لیے بہت بڑے اعزاز کیا سمجھتے ہیں؟ اسی علم کو اعزاز سمجھتے ہیں جو ہم نے حاصل کر لیا، یہ بہت عظیم ہے. یہ علم بلا عہد رائی کے برابر نہیں ہے، کھوکھلا ہے. اللہ کی بارگاہ میں ایک رائی کے برابر نہیں ہے یہ علم جس کے اندر عہد نہ ہو. دین شروع عہد سے ہوتا ہے، آغاز عہد سے ہوتا ہے. امام خمینی خود کیوں انقلاب کیا؟ اتنے علماء موجود تھے، صرف امام اٹھے. کیوں اٹھے؟ امام کو کیا مشکل تھی؟ کیا درس پڑھانا، آرام سے درس پڑھانا قم میں ناممکن تھا؟ پڑھاتے اور زیادہ بہتر تھا، بلکہ دوسرے مشورہ بھی دیتے کہ آپ بھی آرام سے درس پڑھائیں بیٹھ کر. جس طرح آرام سے صدیوں سے آرام سے پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں. یہ بیچ میں ایک ناآرام بے آرام فقی کیوں پیدا ہو گیا؟ جب سب آرام پسند افراد آرام کی حالت میں آرام سے پڑھ رہے ہیں، آرام سے، ہم بھی کسی کو کچھ کہنا چاہیں کہتے ہیں آرام سے بیٹھو، آرام سے بیٹھو. یہ اتنے تلقین پذیر تھے، بچپن میں ان کو ماں باپ نے کہا تھا آرام سے بیٹھو، یہ بڑھاپے تک آرام سے بیٹھے رہے. 90 سال تک آرام سے بیٹھے رہے. اللہ نے کہا اٹھو، یہ نہیں اٹھے کیونکہ ماں باپ نے کہا تھا آرام سے بیٹھو. اللہ نے کہا تھا اٹھو قیام کرو. اللہ کا فرمان ہے اعظکم بواحدہ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک واز کرتا ہوں، ایک چیز کا واز، ان تقوموا، اٹھو قیام کرو سارے، للہ مثنی و فرادا، اکیلے ہو تو بھی اللہ کے لیے قیام کرو، دو ہو تو بھی اللہ کے لیے قیام کرو. یہ بالکل آرام سے بیٹھے رہے. آپ اٹھا نہیں سکتے ان کو، آرام پسند. علم ہے، بڑا علم ہے ان کے پاس، علم کا انکار نہیں کر سکتے آپ ان کا، لیکن عہد نہیں ہے. اور شہید مطہری فرماتے ہیں کہ اسلام کے لیے سب سے بڑی آفت دشمنان دین نہیں ہیں، یہ لوگ ہیں جن کا کوئی عہد نہیں ہے. مثلا اکثر مسلمان دشمنوں کے پیچھے تو نہیں چلتے، ان علماء کے پیچھے چلتے ہیں، ان بڑی شخصیتوں کے پیچھے چلتے ہیں. ایسی بڑی شخصیتیں جن کا کوئی عہد نہیں ہے. بے عہد غیر متعہد شخصیات بڑی دیوار ہیں، صد ہیں، رکاوٹ ہیں امت اسلامیہ کے سامنے. اور یہی حوالہ بھی ہیں. لوگ کیوں نہیں کچھ کرتے؟ چونکہ وہ کہتے ہیں دیکھو فلاں شخصیت، فلاں آغا بھی تو کچھ نہیں کرتے، حوالہ بن جاتے ہیں. اس لیے بد عہدی اور عہد شکنی دین کی بنیاد ویران کر دیتی ہے. تقوی کا منبع عہد ہے اور وفا. لعلکم تتقون، اس کے لیے کیا کرو؟ اذکروا اذ اخذنا میثاقکم، وہ میثاق پہلے یاد کرو، عہد یاد کرو، عہد کو بحال کرو، عہد ذہن میں حاضر کرو، اپنے یاداشت میں، حافظے میں عہد لے آؤ، ذہن میں عہد لے آؤ، اپنے شعور میں عہد لے آؤ، اپنے شعور میں لے آؤ عہد کو. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب یہ ہر چیز بن رہی ہے. مثلا زمانہ ٹیکنالوجی کی برکت سے بہت تیز ہو گیا ہے. ہر چیز جو سالوں میں ہوتی تھی اب وہ منٹوں میں ہونا شروع ہو گئی ہے. اس لیے تیزی سے عالم فاضل بننے کا عمل بہت تیزی سے ہو رہا ہے. لیکن بگاڑ، فساد اتنا ہی تیزی سے پھیل رہا ہے. کمی تعہد کی ہے، عہد کی کمی ہے، تقوی کی کمی ہے. معلومات فراوان ہیں، ڈگریاں بہت زیادہ ہیں، تقوی ناپید ہے.
تقوی کے بغیر نہ انسانی سیاست محفوظ ہے، نہ مملکت محفوظ ہے، نہ حیات محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ تجارت محفوظ ہے۔ تقوی کے بغیر ہر چیز غیر محفوظ ہے۔ اولاد محفوظ نہیں ہے۔ آپ اپنے اپنے ماحول میں غور کریں، اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں کے گھریلو ماحول پر غور کریں۔ آپ تقوی کے نہ ہونے سے کیا مصیبت بنی ہوئی ہے، کیا حال بنا ہوا ہے۔ ہر آدمی کا مال کھا رہا ہے، ہر آدمی ہر دوسرے کے اوپر غلط نگاہ رکھے ہوئے، غلط نگاہ رکھے ہوئے۔ رشتہ داروں پہ غلط نگاہ رکھے ہوئے۔ اگر تقوی ہو، ہر انسان محفوظ، اس کی زندگی محفوظ، اس کی اولاد محفوظ، اس کے اموال محفوظ، اس کی مملکت محفوظ۔ تقوی حفاظتی حصار ہے، حفاظتی تدبیر ہے، حفاظتی نظام ہے، عہد سے پیدا ہوتا ہے۔ بس تقوی کا آغاز عہد سے شروع کرنا ہے۔ ہم نے بہت وضاحت کے ساتھ قرآن کریم نے تقوی کو بیان کیا اور تقوی کا منبع بھی ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق تقوی و توفیق عہد عطا فرمائے، اور اس عہد کو وفا کرنے کی پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ حالات حاضرہ میں مختلف موضوعات ہیں، ملکی، غیر ملکی، عالمی مسائل میں اشارتاً پہلے بیان کر دیں کہ اس وقت جو ایک اہم واقعہ عالمی سیاست کے اندر رونما ہو رہا ہے وہ سوریہ کی جنگ ہے، جو آہستہ آہستہ اپنے فیصلہ کن مرحلے کی طرف جا رہی ہے، اور کل سورین آرمی کو اور ان کے اتحادیوں کو، حزب اللہ، ایران، ان کو بہت بڑی کامیابی سوریہ کے اندر نصیب ہوئی ہے، اور ایک بڑا اہم علاقہ جو 7 سال ٹیرورسٹوں کے قبضے میں تھا، پورا شہر اور علاقہ، درعا کا علاقہ، وہ سارا انہوں نے آزاد کرا کے قبضے میں کر کے اور وہاں سے مکمل دہشت گردی کا صفایا کر دیا ہے۔ اور آہستہ آہستہ اب سوریہ کے اندر جو عمل جاری ہے یہ سرحدوں تک پہنچ گیا ہے، اور سب سے اہم 2 سرحدیں ہیں جو سوریہ کی، شام کی، جن کے اوپر بڑی حساسیت ہے اس وقت، اور جس کی وجہ سے ایک بڑا گھمسان ابھی ہونا ہے۔ اور ایک اسرائیل کی سرحد ہے، اسرائیل اور سوریہ کی آپس میں، اور دوسری اردن اور سوریہ کی سرحد ہے۔ اردن وہ سرحد ہے جہاں سے دہشت گرد آتے ہیں اور جہاں دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے۔ پہلے ترکی کی سرحد تھی اور عراق کی سرحد سوریہ کے ساتھ یہ ناامن تھی، اور اس کو انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے، ترکی کی سرحد کو محفوظ بنا لیا ہے۔ عراق کی سرحد اب عراقی حکومت اور سوریہ دونوں کی طرف سے اب محفوظ ہے، دہشت گردی سے صاف پاک ہو گئی ہے۔ بڑا علاقہ اس وقت جو رہتا ہے وہ اردن اور اسرائیل کی سرحد پر ہے۔ اردن کی سرحد کی طرف پیشروی جاری ہے، اور زیادہ اہم سرحد اسرائیل کے ساتھ ہے جو جولان کا علاقہ کہلاتا ہے، خصوصاً پہاڑی علاقہ ہے۔ اور اب سورین آرمی اور حزب اللہ ان کی اگلا جو مرحلہ ہے وہ جولان کے اوپر اپنا تسلط بڑھانا اور قائم کرنا ہے، اور جولان پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں کے اوپر اگر مسلط ہو جاتے ہیں حزب اللہ اور سورین آرمی، پھر اسرائیل بہت کمزور پوزیشن میں آ جائے گا۔ اور اس وقت اسرائیل کے اندر بھی شدید بوکھلاہٹ ہے، اور مغربی ممالک، اسرائیل کے اتحادی عرب، بن سلمان اور دوسرے، یہ سب اب ان کو لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ پہلے یہ بشار اسد گرا رہے تھے، سوریہ پہ قبضہ کر رہے تھے، کفرستان بنا رہے تھے سوریہ اور شام کو، داعش، دولت اسلامیہ شام و عراق بنا رہے تھے۔ اب الٹ ہو گیا، اب اسرائیل بچانا ان کو مشکل ہو رہا ہے،
اب ان کی ساری توجہ یہ ہے کہ ایسے اقدامات کرو کہ اسرائیل نہ مٹے، اور یہ عمل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے تائید سے، نصرت سے یہ کامیاب ہوگا، اور عنقریب یہ فورسز اسرائیل کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دیں گے کہ اسرائیل پہلے قدم کے طور پر جنگ کے لیے تیاریاں کرے گا، جس طرح اس کا ایک انداز ہوتا ہے، وہ بزدل درندے کی طرح. بزدل درندہ جیسے ایک مثال ہے نا کہ بیل جب بہت غصے میں آ جاتا ہے تو پھنکارتا ہے. بعض ہوتے ہیں بیل وحشی قسم کے، جنگلی قسم کے بیل ہوتے ہیں، یہ بے قابو ہو جاتے ہیں، پھنکارتے ہیں، اپنی ناک سے سانس باہر نکالتے ہیں، مٹی اڑاتے ہیں، پاؤں سے مٹی پھینکتے ہیں اور غراتے ہیں. وہ اسی طرح کا ایک بفرا ہوا بیل شیر کے سامنے، جب شیر سامنے آیا تو بیل کو بہت غصہ آیا، بفر گیا اور اس نے مٹی اڑانا شروع کر دی، پھنکارنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ اس کا گوبر بھی نکل رہا تھا، وہ بھی نہیں روک رہا تھا اس کو. تو دوسروں نے پوچھا بھائی یہ جو تم پھنکار رہے ہو، غرا رہے ہو، مٹی اڑا رہے ہو، یہ کس لیے ہے؟ تو اس نے کہا شیر پر حملہ کرنے کے لیے. تو کہا کہ یہ جو گوبر تمہارا نہیں رک رہا، تو کہا کہ یہ کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ آخر سامنے شیر ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اسرائیل کی اس وقت یہ حالت بنی ہوئی ہے دقیق. اگر کوئی کارٹون بنائے میڈیا پر تو یہی کارٹون بنتا ہے کہ گوبر بھی اس کا نکل رہا ہے اور مٹی بھی اڑا رہا ہے، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب سامنے شیر سے مقابلہ ہے. اور سنجیدہ مرحلے میں سوریہ کی جنگ داخل ہو گئی ہے، فیصلہ کن مرحلے میں یعنی، اور انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ کامیابی مقاومت کو عطا کرنی ہے انشاءاللہ. عراق کے اندر سیاسی بحران جوں کا توں قائم ہے. عراق میں الیکشن ہوئے، انتخابات ہوئے ہیں، اور انتخابات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اب حکومت کیسے بنائیں ہم. ہر پارٹی نے تقریباً قریب ایک جیسے ووٹ لیے ہیں، اور سب کے قبلے علیحدہ علیحدہ ہیں، کوئی کدھر سوچ رہا ہے، کوئی کدھر سوچ رہا ہے. تو وہاں ابھی تک سیاسی بحران قائم ہے. ایک بات پر وہاں دو گروہ ہیں بڑے. اصل بحران اس وجہ سے قائم ہوا ہے، یعنی الیکشن کے نتیجے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اس عنصر کی وجہ سے ہے کہ عراق کے اندر ایران کی مداخلت کو ختم کرنا ہے. ایسا کوئی گروہ حکومت میں نہ آئے جو ایران کا طرفدار ہو، اور الیکشن میں 2-3 گروہ ایسے ہیں جو ایران کے حامی ہیں اور ایران ان کی فیور میں ہے. ان کو نکالنے کے لیے، باہر رکھنے کے لیے یہ سارا بحران پیدا کیا گیا ہے. اب آپس میں کبھی معاہدے کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، ملک کے اندر ملک کے باہر کے. اب زیادہ قوی امکان ہے کہ شاید دوبارہ الیکشن ہو جائیں عراق کے اندر. ابھی موجودہ ترتیب سے کوئی تشکیل پانے والا عمل نہیں ہے. ہر روز بیانیے بدلتے ہیں، ہر روز وفاداریاں بدلتے ہیں، ہر روز ایک نیا پینترا اپناتے ہیں. یہ بحران بھی اپنی جگہ موجود ہے. یمن میں اس وقت بہت شفافیت کے ساتھ عرب ملک اور غربی ممالک صہیونسٹ سارے مل کر یمنیوں کو اتنی عرصہ دراز سے یہ جنگ چھڑی، اور جو خفت اور ناکامی اور ذلت ان کو وہاں پر ہوئی، اس ذلت کو مٹانے کے لیے انہوں نے حدیدہ کے اوپر حملہ شروع کیا اور وہاں اور زیادہ ذلیل ہوئے، اور ابھی تک مسلسل کوششوں میں ہیں. بلکہ اب ان کی یہ کوششیں ہیں کہ کسی طرح آبرومندانہ طور پر وہاں سے نکل آئیں گے، یعنی کچھ ایسی چالیں چلیں کہ یہ عزت سے وہاں سے باہر نکل آئیں. وہاں بھی ظلم و جنایت بڑھ رہا ہے، ان کا اوج پہ جا پہنچا ہے، قتل و غارت، اور باقی دنیا ساری خاموش ہے. عالمی مسائل میں اس وقت ٹرمپ کی سیاست نے پوری دنیا کو ہی متاثر کیا ہوا ہے. چین کے خلاف تجارتی جنگ اس نے باقاعدہ شروع کر دی ہے، روس کے خلاف اس نے سیاسی جنگ پہلے سے جاری رکھی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی جنگ اس کی مشرق وسطیٰ میں ہے.
اس نے مشرق وسطیٰ میں انقلاب اسلامی کے خلاف جنگ جاری رکھی ہوئی ہے، اور بیچ میں ٹرمپ کے جو اتحادی تھے یورپی یونین، اس وقت مارکا اس کا یورپی یونین کے ساتھ ہے کہ انہیں اپنی پالیسیوں میں ہم نوا بنانے کے لیے ان کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، اور یورپی ممالک انہیں اب احساس ہو رہا ہے کہ انہیں امریکہ کس طرح ذلت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ باہر کیف ابھی اس طرح گو مگو کی کیفیت میں ہے۔ نیٹو اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں بدمزگی ان کی آپس میں ہوئی ہے۔ پہلے کینیڈا میں ہوا تھا ایک G8 ممالک کا، جس میں کافی بدمزگی ہوئی اور ٹرمپ روٹ کے ناراض ہو کے آ گیا، اور اس نے جو آخری بیانیہ تھا وہ سائن نہیں کیا، بلکہ کینیڈین وزیر اعظم کو گالیاں دے کے وہاں سے آ گیا تھا۔ ابھی یہی حال بیلجیم کے اندر تھا، ابھی آج انگلینڈ میں ہے شاید، اور وہاں پر بھی رسوائی اس کے شامل حال ہو رہی ہے، اور وہ اپنی ڈگر پر قائم ہے کہ اس نے یہ افراتفری دنیا میں پھیلانی ہے۔ ملک کے اندر ایک ناگوار حادثہ پشاور میں خودکش حملہ ہوا، اور جس میں ایک سیاسی کینڈیڈیٹ بھی جاں بحق ہوا، اور اس کے ساتھ کچھ اور بے گناہ لوگ بھی سیاسی جلسے کے اوپر، کہ یہ ناامنی ہے ملک کے اندر۔ اور عمدہ مسئلہ خود انتخابات ہیں پاکستان کے، اور عجیب و غریب انتخابات ہیں۔ آج کا دن خصوصاً پاکستان میں زیادہ ایک حساس دن ہے کہ سابقہ سزا یافتہ وزیر اعظم انگلینڈ سے آ رہے ہیں لاہور میں، آج پہنچیں گے، اور آتے ہی ان کو گرفتار کرنے کی تیاریاں، ان کی پارٹی ان کے استقبال کی تیاریاں کر رہی ہیں، اور ایک بہت ہی ملک کے اندر فضا نامناسب بنی ہوئی ہے اس وقت، اور سیاسی حالات بہت کشیدگی کی طرف جا پہنچے ہیں۔ ایک قدرت کی طاقت کی جنگ اقتدار کی بے رحمی کے ساتھ جاری ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر حملے شدت کے ساتھ درندوں کی طرح ایک دوسرے کی جان پہ پڑے ہوئے ہیں۔ سیاستدانوں کی جو ذلت رسوائی ہے سیاسی پارٹیوں کی، وہ اپنی اوج پہ پہنچی ہوئی ہے، اور ادارے، ملکی ادارے جو بہت ذمہ دار ادارے ہیں، جیسے عدلیہ ہے، جیسے دیگر ادارے ہیں، انتہائی غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور جیسے ان کو اسی عہد کیا ہوا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ جولائی میں اس ملک کو ختم کرنا ہے، اس طرح کے ان کے عزائم بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح کے اقدامات انتقام جویانہ ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، اور لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے صرف ان سارے مناظر کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ انتخابات پاکستان میں انتخابات نہیں ہیں، بلکہ ایک سیاسی میلہ ہے، اور میلہ باز ہے۔ پاکستانی ویسے میلہ پسند قوم ہے، بہت میلے پسند کرتے ہیں، میلے ٹھیلے ہر جگہ، ہر مزار کے اوپر میلہ ہوتا ہے، ہر قبر کے اوپر میلہ ہوتا ہے، ہر گراؤنڈ کے اندر میلہ ہوتا ہے۔ آج کل موسم ہے میلوں کا۔ پاکستان میں جب پنجاب سندھ میں گندم کی کٹائی ہو جاتی ہے اور نئی فصل بو کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں، یہ منجی وغیرہ کاشت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، پھر میلوں پہ لگ جاتے ہیں جگہ جگہ، گلی گلی۔ آپ بھی سن رہے ہوں گے ایک دو دن سے یہاں ڈھول ناچ گانا، یہ میلہ ساتھ میں مزار ہیں ادھر ادھر، ان کے اندر میلہ ہوتا ہے۔ خوب میلہ ایک ثقافت ہے۔ میلہ کوئی سیاسی اجتماع نہیں ہوتا، مذہبی اجتماع بھی نہیں ہوتا، ثقافتی اجتماع ہوتا ہے جس میں مختلف لوگ آتے ہیں، اپنے کرتب دکھاتے ہیں، سرکس والے آتے ہیں، وہ جھولے لگاتے ہیں، لوگ وہ ریڑھیوں والے آتے ہیں، پکوڑے والے آتے ہیں، جلیبی والے آتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کاروباری گلی کوچے کے، یہ آ کر اپنا کاروبار سجاتے ہیں۔ پھر دیہاتی، شہری، پڑھے لکھے، ان پڑھ سارے آتے ہیں اس میلے میں، آ کر ناچتے ہیں، گاتے ہیں، ایک تفریح ہوتی ہے، کوئی قرارداد نہیں ہوتی، کوئی اس میں بڑا اہم کام نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف سال میں ایک دفعہ اجتماع ہوتا ہے، اور اس اجتماع میں انہیں ناچنا گانا اور اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے منتشر ہو جانا ہوتا ہے، ویلیں دینا اور لینا، یہ کام ہوتا ہے۔ یہ میلہ پاکستان کی رگ رگ میں گھسا ہوا ہے۔ اب دیکھ لیں کتنا مثلا ترقی یافتہ دور ہے دنیا میں، لوگ کیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم میلے کی سیاست میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ میلہ بازی، اس کا اثر ہر چیز پر ہے، مثلا سیاست
سیاسی میلہ، مذہبی میلہ، مذہبی محفلیں بھی میلے جیسی ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی آپ باقاعدہ مثلا مذہبی مجالس ہیں، جیسے مختلف نعت، میلاد جب ربیع الاول ہوتا ہے تو وہ جو مذہبی مجالس ہوتی ہیں وہ ساری میلے والی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اپنے تئیں وہ مثلا میلے میں ڈھول ہوتا ہے، یہ ڈھول نہیں بجاتے محفل نعت میں، یہ انہوں نے ساتھ نعت خوان بٹھائے ہوتے ہیں، ان کو ایک اچھا سپیکر ساؤنڈ سسٹم بڑا ایکو والا لگا کے دیتے ہیں، وہ منہ سے ڈھول بم بم کرتے رہتے ہیں اس میں، اور اگلے مست جھومتے ہیں اس کے اندر۔ یہ بھی وہی میلہ ہی ہے، وہاں ڈھول ہے، یہ سیدھا ڈھول لے ہو آپ، ناچو جی کرتا ہے آپ کا، منہ سے ڈھول بنانے سے بہتر ہے خود ڈھول لے ہو ادھر آ کے۔ اور اسی طرح جب شیعہ میلاد مناتے ہیں، رجب شعبان ہوتا ہے، باقاعدہ مجرے کراتے ہیں، باقاعدہ عورتیں لے آتے ہیں، باقاعدہ بڑے بڑے بانڈ لے آتے ہیں، ان کے اشتہار نکالتے ہیں، وہ آ کر خراج عقیدت مولا علی کو پیش کرتے ہیں، مولا علی کو دل خوش کرتے ہیں کہ آپ دنیا میں آئے ہیں، مثلا ویلکم کہتے ہیں، یہ کیک کاٹتے ہیں۔ یہ میلہ بازی ہر چیز کے اندر گھسی ہوئی ہے، خصوصاً سیاست کے اندر۔ اب اس سیاست میں اعداد و شمار پہلے آپ کی خدمت میں نے عرض کیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی 22 کروڑ آبادی ہے، 10 کروڑ ووٹر ہیں، 10 کروڑ ووٹر میں سے 40% ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن یہ مشغلہ، یہ میلہ سب کا ہے، جو ووٹر نہیں بھی ہیں ان کا بھی ہے، غریب مسکین فقیر جس کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے وہ بھی اس میلے کے اندر، چونکہ تفریح ہے، اس میلے میں ان کا ایک شغل ہے، تسکین ہے، اس طرح سے اس کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ یہ اس میلے میں جو تباہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، وہ آپ ذرا دیکھیں کہ انتخابات میں لوگوں کی رغبت اوج پر ہوتی ہے، لیکن انتخابات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور پاکستان میں یہ انتخابی سیاست کی تاریخ پہ ایک نگاہ ڈالیں آپ۔ 70 سال پاکستان کو ہو گئے ہیں مکمل، 70 سال میں ایک بھی وزیر اعظم جو منتخب ہوا ہے وہ صحیح نہیں نکلا۔ پہلے نامزد وزیر اعظم ہوتے تھے، 1970 سے پہلے نامزد وزیر اعظم ہوتے تھے، یا مارشل لا تھا یا نامزد وزیر اعظم۔ پہلا انتخاب جس میں ایک عمومی عام انتخاب ہوا ہے، قومی سطح کا انتخاب ہوا ہے، وہ 1970 میں ہوا ہے۔ 1970 کا انتخابات تو ہوا، ملک دو حصے ہو گیا انتخابات کی وجہ سے۔ یہ آپ اس نسل جدید کو پتہ ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیش پاکستان تھا پہلے، آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش پہلے پاکستان تھا؟ آپ جو پیچھے دیکھ رہے ہو یہ رومال والے، آپ کو معلوم ہے بنگلہ دیش پہلے پاکستان تھا؟ نہیں معلوم۔ جن کو معلوم تھا، پہلے سے معلوم تھا کہ بنگلہ دیش پاکستان تھا، ہاتھ کھڑا کریں۔ بھلے یہ وہی میلے والا ہاتھ کھڑا کیا ہے، پتہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ آپ بتائیں، آپ کو کیسے پتہ تھا بنگلہ دیش پہلے پاکستان ہے؟ آپ بتائیے کھڑے ہو کے، نہیں ساتھ والے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ بنگلہ دیش پہلے پاکستان تھا؟ کس نے بتایا تھا؟ ٹیچر نے بتایا تھا، انہیں ٹیچر نے بتایا تھا کہ بنگلہ دیش پہلے پاکستان تھا۔ بیٹھ جائیں آپ۔ پاکستان بڑا ملک تھا، 1947 میں جو پاکستان معرض وجود میں آیا وہ شرقی اور غربی، مشرقی اور مغربی پاکستان تھا۔ یہ جس میں ابھی ہم ہیں یہ کیا تھا؟ ٹیچر نے یہ نہیں بتایا، یہ بڑے بتائیں۔ یہ مغربی پاکستان ہے جس میں ابھی ہم ہیں، یہ مغربی پاکستان ہے۔ اور بنگلہ دیش کیا کہلاتا تھا؟ مشرقی پاکستان کہلاتا تھا۔ بنگلہ دیش کی آبادی اب پاکستان سے ظاہراً زیادہ ہو گئی ہے، پہلے برابر تھی، اب زیادہ ہو گئی۔ 1970 میں الیکشن ہوئے، پہلے آزاد الیکشن ہوئے، اور اس الیکشن میں دو پارٹیاں تھیں بڑی سطح کی جن میں ٹکر تھی،
باقی چھوٹی پارٹیاں تھیں. ایک عوامی مسلم لیگ تھی اور ایک پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کا یہ پہلا باقاعدہ الیکشن تھا بننے کے بعد. بھٹو نے پہلے دیگر حکومتوں میں رہ کر، ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے اپنی ایک پوزیشن بنائی. پہلے صدر ایوب کے ساتھ تھے، دیگر حکومتوں میں ساتھ تھے، یحییٰ خان کے ساتھ تھے، پھر انہوں نے خود اپنی جماعت جب بنائی اور الیکشن جب ہوا تو اس میں عوامی مسلم لیگ جیت گئی. شیخ مجیب اس کا رہنما تھا، سربراہ، جو بنگلہ دیش مشرقی پاکستان میں جو جماعت اکثریت رکھتی تھی، پارلیمنٹ کا الیکشن وہ جیت گئے. اور ادھر مغربی پاکستان میں یہ ہار گئے، پیپلز پارٹی الیکشن ہار گئی، تھوڑی سیٹیں لی. اب الیکشن کا اگر نتیجہ جو نکلا تھا وہ اسی طرح عملی ہو جاتا تو پاکستان ابھی، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے پاکستان کیوں ٹوٹا ہے، کس نے توڑا ہے، اس میں کس کس کا دخل ہے. پاکستان بننے سے زیادہ اہم رویداد جس کو سمجھنا ہے، پاکستان ٹوٹنا ہے. الیکشن کی وجہ سے ٹوٹا، انتخابات نے توڑا. اس انتخابات میں ایک جماعت کی اکثریت مشرقی پاکستان میں تھی، ایک جماعت کی اکثریت یہاں تھی، لیکن مجموعی طور پر اکثریت اس جماعت کی تھی، عوامی مسلم لیگ کی، جو مجیب الرحمان کی سربراہی میں جماعت بن رہی تھی، اور وہ جیت گئے. لیکن جب جیتی ہوئی جماعت کو اب حکومت بنانے نہیں دی گئی، عوام نے ووٹ دیے اور عوام کے ووٹ سے جو جیت گیا اس کو حکومت بنانے نہیں دی گئی. انتخابات کو مطالعہ کریں، پڑھیں، میلے میں ہوتا کیا ہے. صرف جلیبی کھا کے آ جانا، اچھل کود کے آ جانا، کرتب دیکھ کے آ جانا، کرتب دکھا کے آ جانا. مجھے یاد ہے چھوٹے تھے بچپن میں ہمارے وہاں بھی میلے لگتے تھے، تو بعض اوقات میلوں میں شرکت کی دیکھا ہوا ہے، میلے کا حال آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ چھوٹے بچوں کا ایک شوق ہوتا ہے، وہ کیا کیا چیزوں میں مختلف دورہ گردشی کرتب دکھانے والے، سرکس والے مختلف جگہوں سے آتے ہیں دیہاتوں میں، جہاں جہاں میلے ہوں وہ وہاں انہیں ڈیٹ پتہ ہوتی ہے، شیڈول ہوتا ہے ان کے پاس، پورے علاقے کا کیلنڈر ہوتا ہے ان کے پاس، بن بلائے آ جاتے ہیں. وہاں ڈوم آ جاتے ہیں، مراسی آ جاتے ہیں، پانڈا آ جاتے ہیں، کرتب باز آ جاتے ہیں، بازیگر آ جاتے ہیں، مجرے والے آ جاتے ہیں. سارا دن ایک الڑ بازی جاری رہتی ہے، پھر اس میں کھانا پکانا اور پکوڑے سموسے اور جتنی آلودہ غذا ہوتی ہے اس میں چلتی ہے. اور دیہاتی سارا دن عورتیں مرد وہاں رہتے ہیں، ناچتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، آلودہ چیزیں کھا کھا کے پیٹ خراب ہوتا ہے، شام کو واپس آ جاتے ہیں، دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس پیٹ ٹھیک کرانے پہنچے ہوتے ہیں. میلے کے اندر جو انہیں نصیب ہوتی ہے چیز، وہ پیٹ کی خرابی، آزمی کی خرابی ہے. پیسہ الگ ضائع ہوا، وقت الگ ضائع ہوا، اور پیٹ بونس میں خراب کرا لیا آپ نے. اسی طرح یہ سیاسی میلہ جو سجتا ہے اور لگتا ہے اور اس کے اندر ہر طبقہ کودتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ ثقافتی میلوں کے اندر ہوتا ہے، انہی کے اندر یہ سیاسی میلے میں ساری جماعتیں کودتی ہیں. ہر کرتب باز، سارے جو قوم کو کرتب کر کے دکھاتے ہیں، بازیگر سارے اترتے ہیں، سیاستدان. اور پھر اس کے بعد یہ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، ووٹوں کے بعد نتیجہ نکلتا ہے. وہ نتیجہ جب نکلا ہے تو اس کو قبول کرو. ابھی لوگوں کو آزادی دو ووٹ ڈالنے کی. ووٹ کی آزادی نہیں ہے، ووٹ پہلے کنٹرول ہوتے ہیں کس کو دینے ہیں کس کو نہیں دینے. خصوصاً یہ الیکشن جو ہو رہا ہے، یہ ایک بہت ہی منفرد الیکشن ہے پاکستان میں، 2018 والا. ایسا پوری تاریخ میں نہیں ہوا کبھی بھی جو ابھی ہونے جا رہا ہے. اور یہ وہ الیکشن ہیں جو بڑے پرسکون اور بڑے معیاری ہوا کرتے تھے، ان کی بات کر رہا ہوں. الیکشن ہوا اور اس کے بعد جو جماعت جیت گئی اس کو حکومت بنانے نہیں دی گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہیں حکومت نہیں بنانے دی گئی تو انہوں نے احتجاج شروع کر دیا، مظاہرے، ریلیاں شروع کر دے. مشرقی اور مغربی پاکستان میں آپس میں جنگ شروع ہو گئی، اور دوسری جماعت پیپلز پارٹی جو ہار چکی تھی اس نے حکومت بنا لی. انہوں نے بغاوت کر دی. اس بغاوت کے بعد وہ
آگے چلتا رہا مسئلہ، اور کرتے کرتے 1 سال 1.5 سال کے اندر اندر خانہ جنگی شروع ہو گئی اندرونی طور پر، اور اس خانہ جنگی کے نتیجے میں پھر ملک ہی ٹوٹ کے علیحدہ ہو گیا، پاکستان ایک بڑا حصہ ٹوٹ کے الگ ملک بن گیا بنگلہ دیش کے نام سے۔ یہ انتخاباتی سیاست نے، پہلا انتخابات تھے یہ پاکستان، اس سے پہلے نامزد لوگ ہوتے تھے۔ قائد اعظم انتخابات سے گورنر جنرل نہیں بنے، نامزد گورنر جنرل تھے، الیکشن بعد میں ہوئے۔ پہلے علاقائی الیکشن ہوا کرتے تھے، لیکن قومی الیکشن پہلی دفعہ یہ ہوئے، اور اس کا پہلے الیکشن کا ہی یہی نتیجہ نکلا۔ پھر اس کے بعد حکومت بنی، پھر اس حکومت کے بعد دوبارہ الیکشن ہوئے، 1977 میں پھر الیکشن ہوئے۔ 1977 میں پھر پیپلز پارٹی جیت گئی، لیکن جواب مقابلے میں ان کے جو اتحاد بنا تھا 9 جماعتیں 9 ستارے، انہوں نے بائیکاٹ کر دی بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں، اور انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی ہے۔ اس دھاندلی میں الیکشن کینسل ہو کے دوبارہ الیکشن کی ڈیٹ پڑی، اور اسی دوران ضیاء الحق نے بھٹو کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اور مارشل لا لگا دیا۔ پھر اس کے بعد 11 سال ضیاء الحق نے حکومت کی 77 کے الیکشن کی وجہ سے، 77 کا الیکشن ہوا دھاندلی والا، عوام نے ووٹ دیے، اور عوام نے جو ووٹ دیے وہ خود حکومت نے، بھٹو کی حکومت تھی، اب زیادہ ووٹوں سے جیت گئے تھے، خود حکومت نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، ہم نے دھاندلی کی ہے، قبول کر لیا، حزب مخالف کا احتجاج مان لیا اور کہا کہ ہم نے دھاندلی کی ہے، لہٰذا لوگوں نے جو ووٹ دیے تھے وہ ختم، دوبارہ الیکشن کرو۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، جو نکلتا ہے سامنے، یہ لوگوں کی عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ 70 سال سے کیا گیم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے انتخابات کے نام سے، اور کیا کیا ہے انہوں نے۔ مارشل لا لگ گیا 11 سال بعد، پھر اس دوران بیچ میں ضیاء الحق نے ایک دفعہ الیکشن کروائے غیر جماعتی بنیادوں کے اوپر، اور پھر ہلاک ہو گیا، خود فنار ہوا۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ دور تھا، اور یہ جو انتخاباتی فورس ہے یہ ساری ضیاء الحق کے ساتھ تھے۔ ضیاء الحق نے ان کو، جتنے سیاسی جماعتیں اور دوسرے تھے، ان سب کو جہادی بنا دیا، کچھ کو کشمیر میں لگا دیا، کچھ کو افغانستان میں لگا دیا۔ اس وقت پاکستان میں یہ الیکشن والا دھندا بند کر کے اس نے سب کو جہاد میں لگا دیا، وہ لشکر جو ابھی موجود ہیں سارے۔ پھر ضیاء الحق کے بعد دوبارہ پھر الیکشن ہوئے، اس الیکشن میں حکومت بنی، وہ حکومت 2-2.5 سال کے بعد ختم ہو گئی، کیونکہ کرپٹ حکومت ہے، وہ ختم کر دی گئی۔ اسحاق خان صدر تھے، انہوں نے وہ حکومت ختم کر دی، حکومت کرپٹ ہے یہ۔ اس کے بعد پھر حکومت بنی، 2 سال بعد پھر وہ حکومت ختم ہو گئی، الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد نئی حکومت بنی، 2 سال بعد کہا گیا یہ حکومت خراب ہے، چور ہے۔ اب توجہ کریں، لوگ کن کو چن رہے ہیں، عدالت کیا کہہ رہی ہے؟ چور ہیں۔ چنے کس نے ہیں؟ لوگوں نے، عوام، پاکستان کے عوام نے 70 سال میں جو بھی چنا ہے چور چنا ہے۔ یہ پاکستانی عدالتوں کی گواہی ہے، پاکستانی عدالتوں کے فیصلے ہیں، پاکستانی سسٹم نے ان کو کہا ہے یہ چور ہیں، یعنی پاکستانی عوام صحیح بندہ نہیں چن سکتے، یہ عدالتوں نے ثابت کیا ہے، نہیں چن سکتے۔ یہ جو بھی چنیں گے، ابھی تک چور چنا ہے انہوں نے، اس کے اوپر کیس ہوا ہے، وہ جیلوں میں گیا ہے، اس کی حکومت برخاست کی گئی ہے۔ اس دوران جتنے بھی وزیر اعظم، 14 کے 15 وزیر اعظم ظاہراً بنتے ہیں، یہ سب کے سب ایک بھی حکومت پوری نہیں کر سکا۔ کیوں؟ کہ بنتے ہی کچھ سال کے بعد اس کے اوپر الزام لگ گیا کہ چور ہے یہ، لٹیرا ہے یہ، ڈاکو ہے۔ چنا کس نے؟ عوام نے۔ 70 سال انتخابات ہوئے، اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے ہوتے رہے، ہر جو بھی بنتا رہا چور 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 چور، اور آخر میں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو کیا ان کا عقل نہیں ہے ان کے اندر، چننے والوں کے اندر، چنانے والوں کے اندر، جو پھر کہہ رہے ہیں ان کو کہ یہ ملک کی حفاظت کے لیے تم یہ کام کرو، پھر یہ ایک دفعہ میلہ سجاؤ۔ تو پہلے 70 سال جو چنا ہے چور چنا ہے تم نے، جو چنا ہے ڈاکو چنا ہے، جو چنا ہے غلط چنا ہے۔ عدالتوں نے، پاکستان کی عدالتوں نے ثابت کیا کہ چور ہیں یہ، ڈاکو ہیں یہ۔
اب پھر چننے جا رہے ہیں، کیونکہ اب سارے چور پھر ایک جگہ جمع ہوئے ہیں دوبارہ، پھر عوام کو کہہ رہے ہیں اب دوبارہ چنو انہیں۔ اب یہ اگر کسی قابل ہوتے، پہلے کتنی دفعہ، 20 دفعہ لوگوں نے انہی کو چنا ہے، عدالتوں نے انہی کو ختم کیا کہ چور چنے ہیں۔ اب توجہ کریں، اگر یہ کسی گھر کے اندر یہ ماجرا ہو، مثلا آپ بھینس خریدنے جاتے ہیں، آپ کو آپ کے والد پیسے دیتے ہیں، جو جوان کو پیسے دیتے ہیں جو جا کے بھینس خرید کے لے آؤ، یہ بھینس خریدنے جاتا ہے، گدھا خرید کے لے آتا ہے، وہ بھی نر، وہ دیکھتا ہے، جشن ہوتا ہے، بھینس آ گئی، جوان نے، پڑھے لکھے بچے نے بھینس خریدی ہے، جب آتے ہیں تھا کہ دیکھتے ہیں تو یہ تو گدھی ہے، یہ گدھا ہے، یہ پھر کہتے ہیں جی دوبارہ، پھر اسی کو پیسے دیتے ہیں، اسی جوان کو، کہ جو بھینس خرید کے لو، یہ گدھا لے آئے ہو، آپ بھینس لے کے آنا، پھر یہ دوبارہ جاتا ہے اور جا کر گدھا لے آتا ہے، پھر کٹا لے آتا ہے۔ اسی طرح آپ بار بار، یہ جوان جاتا ہے بھینس کے نام پر اور خرید کے کچھ اور لے آتا ہے، کبھی بکری خرید کے لے آتا ہے، کبھی بکرا خرید کے لے آتا ہے، کبھی کیا ایک دفعہ جب یہ بھینس نہیں خرید سکا، گدھا خرید کے لے آیا، پھر دوبارہ اس کو کہیں گے آپ کہ دوبارہ جاؤ؟ کبھی دو کے تکرار ہوا ہے؟ ان پڑھ دیہاتی بھی یہ کام نہیں کرتا کہ دوبارہ اس کو کہے جو تم ہی جا کر خرید کے لے آؤ، بلکہ آئندہ نسلوں میں بھی منع کر جاتا ہے، اس کی حماقت ضرب المثل بن جاتی ہے کہ اس کو نہیں کبھی بھیجنا خریدنے کے لیے، جس کو بھینس اور گدھے میں تمیز نہیں ہے۔ آپ جانور خریدتے ہوئے یہ تجربہ تکرار نہیں کرتے۔ آپ بازار میں اگر بچے کو بھیجیں، چھوٹے کو بھیجیں، بڑے کو بھیجیں، سمجھدار عورت مرد کو بھیجیں، اسے جا کر کہیں کہ یہ جو بازار سے بھنڈی خرید کے لے ہو، وہ جا کر بازار سے کوئی اور کچرا خرید کے لے آئے، آپ دوبارہ نہیں بھیجتے منڈی میں اس کو، کہ اس کو تمیز ہی نہیں ہے، تشخیص ہی نہیں ہے، یہ خرید نہیں سکتا۔ لیکن پوری قوم بار بار یہ کام کر رہی ہے، ایک دفعہ چنا چور، دوسری دفعہ چنا پھر چور، عدالتیں کہہ رہی ہیں چور، تیسری دفعہ چنا پھر چور، چوتھی دفعہ چنا پھر مجرم، پھر لٹیرا، پھر فلاں۔ وہی اب تو سمجھو کہ یہ نہیں کر سکتے یہ کام، یہ صحیح طریقہ ہی نہیں ہے۔ ان سے اگر چنواؤ گے تو یہ ایسا ہی چنیں گے، کیوں کہ یہ خود چننے میں خود اپنے چناؤ کے مالک نہیں ہیں۔ یہ عوام یہ کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ جہاں ان کا بڑا کہے، جہاں ان کا سردار کہے، جہاں ان کے برادری کا بندہ کہے، جہاں یہ ووٹ صلاحیت دیکھ کر، انسانیت دیکھ کر، کوئی گٹس دیکھ کر تھوڑی دیتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ اتنا فاسد طریقہ ہے چناؤ کا کہ اس کے اندر جو فاسد آتا ہے، اب طے یہ ہوتا ہے، برادری کی میٹنگیں ہوتی ہیں، علاقائی میٹنگیں ہوتی ہیں، تمام پارٹیاں جاتے ہیں، جا کے سودے کرتے ہیں، معاملے کرتے ہیں، وعدے دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، آپ ووٹ ہمیں دو، ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے۔ خوب اگر اسی بنیاد پر وہ آپ کو ووٹ دے بھی دیں تو کیا یہ جائز طریقہ ہے ووٹ دینے کا؟ اس طرح سے ووٹ جا کے لیے جاتے ہیں۔ اتنا واضح الفساد کام ہے جس کے اندر پوری قوم غرق ہے، جس کے اندر ہر دیندار اور بے دین سارے کودے ہوئے ہیں۔ 70 سال میں ایک نمونے کے طور پہ نہیں چن سکے۔ بتائیں آپ مجھے، جو انتخابی سیاست کر رہے ہیں، انتخابی سیاست کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور انتخابی سیاست کو عین عبادت خدا قرار دے رہے ہیں، خوب یہ بتائیں 70 سال میں انتخابی سیاست سے کیا نکلا ہے تمہارا؟ ایک صحیح چنا ہے؟ ایک بتا دو کہ یہ صحیح چنا تھا، یہ پاک پاکیزہ تھا، اس میں کچھ بھی عیب نہیں تھا۔ جو بھی چنا آپ کے سسٹم نے اس کو کہا فاسد ہے، نہ کہ اللہ کی طرف سے اس کو۔ اللہ کی طرف سے تو سب ایک جیسے ہیں۔ یہ جو چور کہہ رہا ہے چور، مثلا ابھی سابقہ وزیر اعظم جو آج پاکستان آ رہے ہیں، یہ سزا یافتہ ہے، چور ہے، فلاں ہے، اس کو چور کس نے قرار دیا ہے؟ چوروں نے۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ چور کو بڑا چور ہے، دوسرے کو موقع ہی نہیں دیتا،
ایک چور ہے جب بھی تیاری کر کے جاتا ہے ڈاکہ ڈالنے آگے صفایا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو تو خیال آتا ہے نا بھائی یہ تو ہمیں کچھ کھانے ہی نہیں دیتا، یہ تو جب جاتے ہیں اس نے سارا صفایا کیا ہوتا ہے۔ بیڑے اٹھانے جاتے ہیں آگے بیڑے نہیں ہوتی، بکریاں اٹھانے جاتے ہیں آگے بکریاں نہیں ہوتی، گدے اٹھانے جاتے ہیں گدے نہیں ہوتے، یہ سب کچھ ہی کھائے جا رہا ہے۔ بس یہ چھوٹے چور مل کے بڑے چور کو سائڈ پہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی موقع دیو، ساڑھی واری آن دیو۔ کون چور نہیں ہے؟ کس نے نہیں چرایا؟ کس محکمے نے نہیں چرایا؟ کس عہدے نے نہیں چرایا؟ کس منصب نے نہیں چرایا؟ کیا یہ دینی سیاست کرنے والوں نے نہیں چرایا؟ پاکستان کی سپریم کورٹ نے یہ باقاعدہ کراچی کے اندر لکھ کے جماعتوں کے نام لکھے ہیں کہ یہ جماعتیں لوگوں سے بتھا لیتی ہیں، اور ان میں سب سے بڑی اسلامی جماعت پاکستان کی، اسے انہوں نے نام اس کے اندر آیا کہ یہ بھی لوگوں سے بتا لیتے ہیں۔ یہ اتہام والی بات نہیں ہے، بدگمانی نہیں ہے، میں سب پاکستان کی عدالتوں کے فیصلے کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ کوئی جج ہے پاکستان میں جس کے بارے میں کہا جا سکے یہ چور نہیں ہے؟ کوئی بیوروکریٹ آپ بتا سکتے ہیں یہ چور نہیں ہے؟ کوئی افیسر ایسا ہے جو چور نہ ہو؟ جب چوروں میں ہی چننا ہے یہ چور اور وہ چور، اس کو اب کچھ ایسے کرتب باز ہیں جو عوام کو ورغلانے کے لیے اس کے لیے منطق گھڑی ہے۔ یہ ہر دور میں ہوتا ہے کہ برائیوں کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی مفکر موجود ہوتا ہے۔ پہلے میکاولی ہوتا تھا، میکاولی یہ اٹالین ایک شخص تھا جس نے اسی گندی سیاست کو، معاویہ کی سیاست کے لیے باقاعدہ اس نے تھیوری بنائی تھی کہ سیاستدان کے لیے یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ یہ گندی سیاست جو پاکستان میں ہو رہی ہے اور دنیا میں اسی کے نظریات کے مطابق ہو رہی ہے۔ انہوں نے کیا تھیوری بنائی ہے ابھی؟ یعنی ایک بہت ہی بےہودہ اور بدی چھوٹی برائی اور بری برائی، جس طرح پاکستان میں نا اچھے طالبان اور برے طالبان، اپنے چور اور دوسروں کے چور، یہ کیا شیطانی فارمولہ ہے کہ یہ اپنا چور ہے یہ دوسرا۔ مثلا اب شیعہ کیا کہیں، جی ہم تو شیعہ چور کی حمایت کریں گے، سنی چور کی حمایت نہیں کرتے۔ چور شیعہ ہو یا سنی ہو چور ہوتا ہے، چور ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو جی چور شیعہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہیں چور سنی ہونا چاہیے، یہ کوئی بات ہے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ دین کی بات ہے؟ شیعہ معیار کے مطابق ہے، سنی معیار کے مطابق ہے کہ چور شیعہ ہونا چاہیے سنی ہونا چاہیے؟ چوروں میں سے ایک کو چننا واجب ہے، عبادت ہے، عین عبادت ہے چوروں میں سے ایک چور چننا۔ کیوں؟ چھوٹی برائی اور بڑی برائی، اسی نے امامت کو کنارہ کش کیا ہے، اس تھیوری نے، چھوٹی برائی اور بڑی برائی نے، کہ چھوٹی برائی اور بڑی برائی اس کے اندر لگے رہے۔ کبھی چھوٹی برائی، اصل چھوٹی برائی دنیا میں ہے نہیں ہے، سب بڑی برائی ہیں۔ بنو امیہ بڑی برائی تھے، بنو عباس ان سے بڑی برائی تھے، ہر ظالم ان سے بڑی برائی تھا۔ لیکن یہ تھیوری رکھنے والے کرتب، یہ کھوپڑیاں، یہ ٹیڑھی، جنہوں نے ان کو چھوٹی برائی کہہ کے عوام کے سامنے پیش کیا۔ چھوٹی برائی اور بڑی برائی کے درمیان تو نہیں ہے لوگ چھوڑ دیے خدا نے، برائی اور اچھائی کے درمیان لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ یا اچھائی یا برائی، نہ کہ چھوٹی برائی اور بڑی برائی۔ یہ شیطانی منطق ہے، چھوٹی برائی اور بڑی برائی، کہ آپ ہمیشہ اپنے لوگوں کو بروں میں ہی حق دو، چناؤ۔ انتخابات کس کا ہونا ہے؟ چھوٹے اور بڑے برے کا ہونا ہے۔ یہ تو مملکت تباہ ہے، یہ ویران مملکت ہے۔ یہ حرام کھانا ہے آپ نے، چھوٹا حرام اور بڑا حرام۔ مثلا آپ جو بازار میں خنزیر کھاؤ، کہو نہیں نہیں توبہ توبہ یہ بہت بڑا حرام ہے، یہ رہنے دو، چوہا لے آؤ ہمارے لیے، چونکہ چھوٹا حرام ہے۔ آپ وہ خنزیر چھوڑ کے چوہا کھانا، یہ کوئی عقل مندی ہے؟ یہ دین ہے؟ خنزیر بھی حرام ہے، چوہا بھی حرام ہے۔
آپ اپنی قوم کو کہہ رہے ہو خنزیر نہ کھاؤ چوہا کھاؤ، آپ دونوں حرام ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ خنزیر بھی نہ کھاؤ چوہا بھی نہ کھاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو فرمایا طیبات ہیں حلال ہیں یہ کھاؤ. آپ یہ کیا بےہودہ بات ہے کہ قوم کو ہمیشہ چھوٹی اور بڑی برائی کے اندر باندھ کے رکھنا ہے کہ وہ اچھائی کی طرف آئیں ہی نہیں. یعنی امامت کا نام ہی نہ لو، ہمیشہ چھوٹی اور بڑی برائی میں خنزیر اور چوہے میں قوم کو مبتلا رکھو. امامت کا ذکر کیوں نہیں کرتے بیچ میں؟ کیوں نہیں کہتے ہو لوگوں یہ گند ہے، یہ فساد ہے، یہ چور ہیں سارے. 70 سال میں جو آپ نے چنے ہیں سارے چور نکلے. عدالتیں کہتی ہیں چور ہیں، پاکستان کی ہسٹری کہتی ہے یہ سارے چور ہیں. سب پہ کیس بنے ہوئے ہیں، سب کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، سب کے کمیشن بنے ہوئے ہیں، سب کی رپورٹس بنی ہوئی ہیں. کس نے کیا کیا ہے؟ لوگوں نے چنا ہے. لوگوں کو اور موقع دو پھر یہی چنیں گے. آخر لوگ کہاں سے لائیں؟ اچھے جب کودتے ہی اس میلے کے اندر فاسد لوگ ہیں. مثلا مجرا ہوتا ہے تو آپ کہیں جی کہ میں تو اس عورت کا مجرا ڈانس دیکھوں گا جو بہت باتقوا ہو، بڑی پرہیزگار ہو، بڑی پاک دامن ہو، بڑی عفیفہ ہو. آخر بندہ خدا، خنگ خدا، عفیفہ تو ناچتی نہیں ہے، پاک دامن تو مجرا نہیں کرتی، طوائفیں ہوتی ہیں مجرا کرنے والی. کہاں سے لوگے وہ پاک دامن سیاست کے اندر؟ پاک دامن بنایا ہے کہیں؟ پاک دامن تربیت کیا ہے کہیں؟ پاک دامن کی کون سی انڈسٹری ہے جس میں آپ نے پاک دامن تربیت کی ہیں پھر وہ اتریں اس کے اندر؟ یہ گمراہی ہے. اور عوام جیسے میلے میں جاتے ہوئے، پاکستانیوں کو میلے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. مثلا جو غوث پاک کے ماننے والے ہیں، خود غوث بھی آ کے کہیں بھئی میرے میلے میں نہ آنا، یہ کہیں گے تم سائڈ پہ ہو. میلہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اس میں نہ جائیں تو کدھر جائیں پھر؟ کلندر خود اٹھ کے کہیں میرے میلے میں نہ ہو، یہ کام نہ کرو، یہ کلندر کو کہیں گے جو تم کلندر ہی نہیں ہو. جو میلے سے روکے وہ کلندر نہیں ہے. جس کا میلہ ہے وہ خود بھی انہیں روکے، یہ پھر بھی نہیں روکیں گے، کیونکہ میلہ ان کی ثقافت و تہذیب کا حصہ ہے. میلہ ایک تفریح ہے، میلہ ایک عیش ہے، میلہ ایک لذت ہے، میلہ ایک سرگرمی ہے. لہو ہے اور لعب، قرآن جس کو کہتا ہے لہو ہے اور لعب، بے مقصد کام ہے. آپ لوگوں کو چھوٹی بڑی برائی کا فلسفہ جھاڑ کر اور اس میں اٹھا کے، اب ظاہر ہے کہ سادہ ذہن، بے شعور ذہن وہ توجیہ کر لیتے ہیں، چلو جی خنزیر نہیں ہے، چوہا ہے، کھانے دو اس کو، چوہا ہی ہے نا، یہ زیادہ مسئلہ تو نہیں ہے. کتا اور خنزیر زیادہ بڑی برائی ہے، چوہا چھوٹی برائی ہے، بلی چھوٹی برائی ہے. امامت کا نام کیوں نہیں لیتے ساتھ میں؟ صدیوں سے امامت کو کیوں چھپایا ہوا ہے؟ امامت تمہارا نظام ہے، امامت تمہاری سیاست ہے، امامت تمہاری زعامت ہے، امامت تمہارے لیے اللہ نے مقرر کی ہے، اللہ کا راستہ، اور محض اچھائی ہے جس کے اندر برائی کا شائبہ بھی موجود نہیں ہے. خالص و پاک و پاکیزہ اچھائی تمام بشریت کے لیے اللہ تعالیٰ نے امامت کا نظام مقرر کیا ہے. اس کا کہیں ذکر ہی نہیں کرتے. چھوٹی بڑی برائی کے پیچھے قوم کو ڈال دیا. عبرت لیں اس 70 سالہ تاریخ سے، لوگ عبرت لیں. 70 سال تم نے چور چنے ہیں. چور چننا اگر یہاں کوئی نہیں پوچھتا تو اللہ تو پوچھے گا نا. اگر اپنی بہن بیٹی کے لیے رشتہ دار جب شوہر ڈھونڈتے ہو تو وہاں چھوٹی بڑی برائی کا فلسفہ نہیں جھاڑتے ہو. مثلا 2 چور آئیں رشتہ مانگنے کے لیے، ایک بڑا چور ایک چھوٹا چور، تو وہاں پر یہ کہو کہ یہ چھوٹے چور کو ٹھیک ہے، یہ رشتہ چھوٹے چور کو دیتے ہیں، بڑے چور کو نہیں دیتے. یہ کرتے ہو وہاں پر یہ کام؟ وہاں نہیں کرتے یہ کام. تو ملک میں مملکت کی تقدیر چوروں کے حوالے کیوں کرتے ہو آپ چھوٹے بڑے چور کی توجیہ کے ذریعے سے؟ شعور کی ضرورت ہے، بیداری اور آگاہی کی ضرورت ہے.
عوام غور کریں، توجہ کریں کہ 70 سال آپ نے کیا کیا، 70 سال آپ کے چناؤ سے نکلا کیا، 70 سال ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ تو سادہ سی بات ہے، آسان سی بات ہے. یہ قبائلی دشمنیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انہیں کہو جی کہ یہ اس گھر میں آپ کیوں نہیں آتے جاتے، کہتے ہیں اس کے دادا نے میرا دادا مارا تھا، اس لیے ہم ان کے ہاں آنا جانا نہیں ہے. وہاں تو تم اتنی سختی سے پابند ہو کہ اگر 3 نسلیں پہلے کسی نے یہ غلط کام کیا تھا تو اس کے پوتے تو ٹھیک ہے، آج اچھے مہذب ہیں، کہتے ہیں نہیں دادا غلط تھا ان کا. تو یہاں تو پوری نسل ہی فاسد و خراب ہے. یہاں کیوں نہیں عبرت لیتے؟ یہاں کیوں نہیں کہتے 70 سال پہلے چنا تھا وہ غلط نکلا، پھر چنا پھر غلط نکلا، پھر چنا پھر غلط نکلا، باز آ جاؤ. ابھی آپ جو چنو گے آپ کو باقی سارے پارسا نظر آئیں گے. وہ بہت بری مثال ہے، یا صراحت نہیں میں کر سکتا. وہ کفن چور تھا، وہ مر گیا تو مرتے ہوئے اس نے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا میرا نام روشن کرنا. تو لوگ اس کو بہت گالیاں دیتے تھے جو کفن چراتا تھا مردے. بیٹے نے آ کے مردوں کے ساتھ وہ حشر کیا کہ لوگ اس کے باپ کو دعائیں دیتے تھے کہ وہ صرف کفن چراتا تھا، یہ حرکتیں نہیں کرتا تھا جو بیٹا کرتا ہے اس کا. اب جو چننے والے ہو وہ یہ ہے، وہ کفن تو چرائے گا ہی چرائے گا، ملک چرائے گا، بجٹ چرائے گا، سب چرائے گا. جو حشر تمہارے ساتھ کرے گا تمہاری ناموس کے ساتھ، پھر دعائیں دو گے ان پچھلے 70 سالہ چوروں کو کہ وہی بہتر تھے ان سے. اگر عوام میں ہی نہیں چننا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ فرمایا کہ نہ یہ انی جاعل میں بناؤں گا، یہ تم نے نہیں بنانا، یہ میں نے بنانا ہے. اگر لوگوں میں صلاحیت ہوتی بنانے کی تو خداوند پہلے دن سے ہی ان کے حوالے کر دیتا کہ امام بنانا، حاکم بنانا تمہارا کام ہے. آگاہی کی ضرورت ہے عزیزان. اس وقت پاکستان اشد ضرورت مند و محتاج ہے شعور کا، بیداری کا اور آگاہی کا. بیداری، عوام کی بیداری پاکستان کو بچا سکتی ہے اس کرتب سے جو شروع ہے. اور جو چور بازاری ہے، سب ایک جیسے ہیں، اس میں جیتنے ہارنے والے دونوں ایک جیسے، سزائیں سنانے والے اور سننے والے سارے ایک جیسے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں، 19-20 بھی نہیں ہے، ایک جیسے ہیں سارے. اسی کے اندر نہیں گھومنا آپ نے، گند اس گند سے اس گند میں، اس گند سے اس گند میں. اللہ تعالیٰ نے بہت پاکیزہ نظام امامت کا مقرر کیا ہے، تعلیم دی ہے، بیان فرمایا ہے، حکم دیا ہے، دنیا و آخرت کی نجات کا ذریعہ قرار دیا ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی تمام اہل پاکستان کو بیداری و شعور عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالی ان شریروں سے اور شروروں سے پاکستان کو محفوظ فرمائے، اور پروردگار اس مملکت کے عوام کے اندر بیداری عطا فرمائے انشاءاللہ. اور خداوند تبارک و تعالی تمام دنیا میں، تمام زمین پر، عالم اسلام میں، بالخصوص پاکستان میں نظام امامت کے لیے برپا کرنے کے لیے سب کو توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں، خدایا اپنے ولی حق ولی اللہ الاعظم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وعلی